السلام عليكم ورحمة الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة صلوات الله تعالى وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأتباعه إلى يوم القيامة. أما بعد، برادران اسلام اور خواتین اسلام، ہمارے دوستوں نے جو موضوع بات کرنے کے لیے مقرر فرمایا ہے وہ ہے حالات میں استقامت۔ دین کی بات کا جب بھی مذاکرہ ہوگا، اگر سنانے والے میں اور سننے والوں میں اخلاص ہوگا تو اس سے نفع ہوگا۔ وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، ذکرہ جو ہے ایمان والوں کو نفع دیتا ہے۔ اس لیے اگر کوئی موضوع مقرر نہ ہو تو بھی کوئی بات نہیں، لیکن بعض مرتبہ بعض خاص مسئلات یا بعض خاص موضوعات پر چونکہ عموماً مذاکرے نہیں ہو پاتے تو اس لیے موضوع بھی مقرر کر لیتے ہیں۔ پھر ہر آدمی کو موضوع پر رہنے کی اپنی بات میں عادت نہیں ہوتی، کسی کو ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی۔ اللہ کے لیکچر ہو، تعلیم ہو، تدریس ہو تو پھر وہاں ہوتا ہے۔ وہ تدریس الگ چیز ہے، وعظ الگ چیز ہے، تقریر الگ چیز ہے، دعوت الگ چیز ہے، مجلس الگ چیز ہے، ہر ایک کا موضوع الگ الگ ہے۔ مجلس میں تربیت مقصود ہوتی ہے تو اس لیے اس کا تو ٹاپک ہی الگ الگ ہوتا ہے۔ یہ شیخ اپنے مسترشدین کو، مریدین کو باتیں بولتا ہے اپنے مجلس میں، اس کا موضوع الگ ہے۔ وعظ میں ابواب الرقاق ہوتے ہیں زیادہ، دل کو پتلا کرنے والی، نرم کرنے والی چیزیں، کہ آمادہ عمل کرنے کے لیے آدمی کو عمل پر ابھارنے کے لیے ابواب الرقاق کہتے ہیں ان چیزوں کو جس سے دنیا کی بے رغبتی اور آخرت کی اہمیت سامنے آئے، ایسے مضامین کو سنانا۔ تقریر میں اسلام کے جو دعوے ہوتے ہیں، اسلام کی جتنی باتیں ہیں وہ دعووں کی حیثیت رکھتی ہیں، تو اس کو دلیل سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ اور یہ ہر ایک کے بس کی چیز نہیں ہوتی ہے۔ علماء کو ہی معلوم ہے کہ یہ تقریر ہے کہ دعوت ہے کہ وعظ ہے۔ اور دعوت میں بے طلب والے میں طلب پیدا کرنا ہوتا ہے اور بے عظمت والے میں عظمت لانا ہوتا ہے۔ جس کے دل میں دین کی عظمت نہیں رہی اس میں دین کی عظمت لانا، جو اللہ سے دور ہے اس کو اللہ سے قریب کرنا، اللہ سے اتنا دور ہے کہ ایمان ہی اس کے پاس نہیں ہے تو ایمان پہ لانا، اتنا زیادہ دور نہیں ہے لیکن تھوڑا دور ہے کہ ایمان میں تو ہے لیکن اعمال میں نہیں ہے، غفلت میں ہے، تو اس کو طاعات میں لانا، یاد میں لانا اللہ پاک کی، وہ دعوت میں ہوتا ہے۔ تو موضوع پہ رہنا جو ہے یہ عام طور پر درس میں ہوتا ہے۔ خیر، حالات جو ہوتے ہیں وہ دو طرح کے ہوتے ہیں۔ حالات غیر اختیاری ہوتے ہیں انسان کی زندگی میں، اور حالات اختیاری ہوتے ہیں جن کو ہم اعمال سے تعبیر کرتے ہیں۔ پھر یہ دو طرح کے ہوتے ہیں، حالات آپ کی طبیعت کے موافق ہیں جن کو شکر والے حالات کہتے ہیں، اور حالات آپ کی طبیعت کے خلاف ہیں ان کو صبر والے حالات کہتے ہیں۔
اور یہ دو طرح کے حالات سے ہر انسان کو گزارا جاتا ہے. کسی انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی ایک طرح کے حالات میں رہے. لوگ دنیا کے سیٹ اپ کو نہیں سمجھتے. اللہ نے اس کو ڈیزائن ہی ایسا کیا ہے کہ یہاں ٹیسٹ لینا ہے لوگوں کا. امتحان کی جگہ ہے. امتحان جو ہے وہ آپ کے فیور میں نہیں رہتا ہر معاملہ. اس میں ابتلا بالسراء وابتلا بالضراء، خوشی کے حالات سے مبتلا کرنا اور تکلیف کے حالات میں مبتلا کرنا، جس میں صبر اور شکر دونوں چیزیں دیکھی جائیں، یہ ہر انسان کے مقدر میں ہوتا ہے. مالداری سے غربت سے اس کا تعلق نہیں ہے. لوگ اس کو لیتے نہیں، اس وجہ سے پریشان ہوتے ہیں کہ اگر بہت پیسہ ہو جائے گا تو ہمارے حالات اچھے ہو جائیں گے. دیکھو پیسے والوں کے حالات ہے، وہ چیز چھٹکارا نہیں ہو سکتا. حالات کی شکلیں بدلیں گی، صورت بدل جائے گی، حالات تو آئیں گے. انڈیا پاکستان سے ہم لوگ یہاں آئے، حالات اچھے ہو جائیں گے، کوئی ہیڈک نہیں رہے گا، کوئی ٹینشن نہیں رہے گا، کیونکہ وہاں پہ لائٹ کا مسئلہ ہے، وہاں پہ روڈوں کا مسئلہ ہے، وہاں پہ ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہے، وہاں پہ 50,000 مسئلے ہیں. وقت پہ پانی نہیں ملتا، پانی ایک دن اور ملتا ہے. حیدرآباد میں ایک دن اور پانی آتا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے. وہ امریکہ چلے جاؤ، ان سب جنجال سے جان نکل جائے گی. یہاں آئے تو کیا ہوا؟ حالات سے نکل گئے. یہ کنٹری میں سب ہے لیکن ٹینشن فری نہیں ہے. یہ جیسے شوگر فری ہوتی ہے، ٹینشن فری نہیں ہے، بلکہ ٹینشن فل ہے. ایک چیز تھوڑی ہے، یہاں پہ حالات دوسری قسم کے ہیں. اور یہ حالات جو ہے وہ آدمی کی جان سے بھی متعلق ہوتے ہیں، مال سے بھی متعلق ہوتے ہیں، اولاد سے بھی متعلق ہوتے ہیں، جاب سے بھی متعلق ہوتے ہیں، اسٹیٹس سے بھی متعلق ہوتے ہیں. اتنے اپنے بھائی ہیں دوسرے ملکوں سے مائگریٹ کیے ہوئے یہاں پر کہ جو لیگل اسٹیٹس میں اتنے پریشان ہیں. 8 سال ہو گئے اپنے ماں باپ سے تک نہیں مل سک رہے ہیں. ایک صاحب آئے تھے، حضرت دعا کر دیجئے، 10 سال ہو گیا مجھے آئے ہوئے، اگر میں اب گیا تو میرے بچے پہچانیں گے نہیں مجھے. یہ کیفیت ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اس کے ٹینشن کا کیا حال ہوگا. جس پہ گزر رہی ہے اسی کو اندازہ ہو سکتا ہے. تو حالات تو سب کا مقدر ہوتا ہے. الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. الف لام میم اللہ کو معلوم ہے اس کا مطلب. اللہ اعلم بمرادہ، اللہ ہی اس کی مراد کو زیادہ جانتے ہیں. مقطعات میں سے احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا، کیا لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے یہ کہنے کے بعد کہ وہ ایمان لائے؟ یا اللہ ہم ایمان لائے، یہ کہنے کے بعد لوگ چھوڑ دیے جائیں گے پھر؟ وہم لا یفتنون، انہیں آزمائش میں نہیں ڈالا جائے گا، آزمایا نہیں جائے گا ان کو. اگر لوگوں نے یہ سمجھا ہے تو غلط سمجھا ہے، چاہے کہیں کیوں. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو ہمیشہ آزمایا ہے. ہوتا کیا ہے؟ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ یہاں پہ ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ ہے، فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اللہ تبارک و تعالیٰ سامنے لانا چاہتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. اللہ یہ معنی نہیں کرتے اس جملے کا، گرامر کے اعتبار سے یہ معنی ہوتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں، مگر وہ معنی نہیں ہوتے کیونکہ اللہ پاک کا علم تو محیط ہے، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں ہر چیز کو. اے علم ظہور، سامنے لانا چاہتے ہیں، جو اللہ کے علم ہے وہ باہر لانا چاہتے ہیں کہ جو سچے ہیں اپنے ایمان میں وہ کون ہیں، جو جھوٹے ہیں اپنے ایمان میں وہ کون ہیں. وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. ام حسب الذین یعملون السیئات یسبقونا. اس کے بعد کیا ہے؟ جو لوگ اپنے عمل خراب کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہم سے آگے نکل جائیں گے، اوورٹیک کر لیں گے، عاجز کر دیں گے ہم کو. ساء ما یحکمون، بہت غلط سوچ رہے ہو، برا فیصلہ کر رہے ہیں. کوئی عاجز نہیں کر سکتا، کوئی آگے نہیں نکل سکتا اللہ سے. سب کنٹرول میں ہے اللہ پاک، اور سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نمٹے گا.
چھوٹا ہو بڑا ہو، مرد ہو عورت ہو، غنی ہو فقیر ہو، پڑھا لکھا ہو بے پڑھا لکھا ہو، ولیج کا ہو کہ سٹی کا ہو، متمدن ہو غیر متمدن ہو، ساء ما یحکمون۔ تو اس لیے میرے دوستو یہ ایک بہت ہی اہم موضوع ہے ویسے ہمارے اعتبار سے، ہر بات ہی دین کی اہم ہوتی ہے، لیکن یہ بات تو اور بھی زیادہ اہم ہے کہ حالات کے اندر آدمی کو کرنا کیا ہے، کیونکہ حالات تو آئیں گے۔ ہم جیسے اللہ کی مخلوق ہیں، حالات بھی اللہ کی مخلوق ہیں، حالات اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ خلق صرف اللہ کا کام ہے، پیدا کرنا صرف اللہ کا کام ہے کسی بھی چیز کے، حتیٰ کہ ہمارے عمل کا خلق بھی اللہ ہی کرتے ہیں۔ واللہ خلقکم وما تعملون، اللہ تمہارے بھی خالق ہیں اور تمہارے عملوں کے بھی خالق ہیں۔ توحید ہے، ہم جاتے نہیں ڈیپ میں اس لیے پکڑتے نہیں مضمون کو۔ مسلمانوں میں ایک فرقہ گزرا ہے قدریہ والا، حضور نے فرمایا کہ مجوس و حاضی الامہ، اس امت کے مجوسی ہیں لوگ اور ایمان کے باہر ہیں، یہ بھی حضور نے فرمایا۔ ان کا کہنا یہ تھا کہ بندہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے، بندہ اپنے افعال کا خود ہی خالق ہے، اللہ ہمارے خالق ہیں اور ہمارے عملوں کے ہم خود ہی خالق ہیں۔ کتنے بندے ہیں اور صبح سے شام تک کتنے عمل کرتے ہیں؟ عمل تو دیکھنے میں بھی ہوتا ہے، سننے میں بھی ہوتا ہے، بولنے میں بھی ہوتا ہے، چاہنے میں بھی ہوتا ہے، پکڑنے میں بھی ہوتا ہے، چلنے میں بھی ہوتا ہے۔ صبح سے شام تک لاکھوں عمل ہو جاتے ہیں ہم سے پوری زندگی میں، پوری مخلوق کے۔ علماء نے فرمایا ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہوں خالق اور ہم ہوں ہمارے عملوں کے خالق، تو جو اللہ کی مخلوق ہے اس مخلوق کی مخلوقات زیادہ ہو جائیں گی، اللہ چھوٹا خالق ہو جائے گا، ہم لوگ بڑے خالق ہو جائیں گے۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ خالق ہے ہمارا بھی، ہمارے عملوں کا بھی۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں جب تک اللہ ہمارے دیکھنے کو پیدا کر کے ہمیں دیتا نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمارے دیکھنے کو ہمیں دکھاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھتے۔ ہم بولتے نہیں ہیں جب تک اللہ بلواتا نہیں، ہم سنتے نہیں ہیں جب تک اللہ سنواتا نہیں، ہم چاہتے نہیں ہیں جب تک اللہ ہم سے ہمارے بارے میں یہ نہیں چاہتا کہ ہم چاہیں۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ، تم نہیں چاہ سکتے مگر یہ کہ اللہ چاہے تمہارے چاہنے کو۔ ہم چل نہیں سکتے جب تک اللہ چلوائے نہیں، ہم پکڑ نہیں سکتے جب تک اللہ پکڑوائے نہیں، ہم کھا نہیں سکتے جب تک اللہ کھلائے نہیں، اور ہم بول و براز نہیں کر سکتے، ٹوائلٹ نہیں جا سکتے جب تک اللہ بول و براز کرائے نہیں۔ اتنے ڈیپینڈ ہیں ہم لوگ اللہ پہ۔ یہی تو سکھایا جاتا ہے لا الہ الا اللہ میں کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے، ہر مومنٹ میں، ہر سیکنڈ میں، ہر آن میں محتاج ہے ہر بندہ، کہیں بھی چلا جائے، کسی مرحلے میں چلا جائے، محتاج ہی محتاج ہے۔ ہم تو محتاجوں کے مجموعے کا نام ہے۔ اگر حاجتیں ضرورتیں جمع کی جائیں تو پھر انسان بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے پھر؟ جواب کا مجموعہ تو وہ ہے، سوال کا مجموعہ تو یہی ہے۔ ہمیں زندگی کی حاجت، ہمیں وجود کی حاجت، ہمیں زندگی کی حاجت، ہمیں دیکھنے کی، ہمیں سننے کی، ہمیں بولنے کی، ہمیں چاہنے کی، ہمیں سوچنے کی، ہمیں چلنے پھرنے کی، صحت اور تندرستی کی، بھوک پیاس مٹانے، حاجت ہی حاجت ہے یہاں پہ، اور ہے کیا؟ ہم محتاجی کا مجموعہ ہے، اور یہ جس پر کھل جائے میرے دوستو، اصلاح کا دروازہ اس کے لیے کھل جاتا ہے، کیونکہ پھر وہ ہاتھ جوڑنے پہ آ جاتا ہے، ہاں بھائی ایسی بات ہے، یہ حقیقت ہے، وہ بھی بات۔ اور یہی مضمون اصل میں توحید کا کہلاتا ہے کہ بندوں کو، مخلوق کو ان کی مخلوقیت سمجھ میں آ جائے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو اپنے نفس کو پہچان لیتا ہے تو وہ رب کو بھی پہچان ہی لیتا ہے۔ پھر جس کو سوال سمجھ میں آ جائے گا تو جواب کو سمجھ میں آ جائے گا، پھر جو فقر کو سمجھ لے گا تو وہ غنا کو سمجھ لے گا، پھر جو احتیاج کو سمجھ لے گا تو صمد کو سمجھ لے گا۔ پھر اللہ الصمد، اللہ کے تعارف میں قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ احد ہے۔ یہ بھی عجیب بات ہے، یہاں پہ اللہ واحد ہے یوں نہیں کہا، واحد معنی بھی ایک، کیونکہ واحد جو ہے اللہ تعالیٰ واحد میں بھی اصل میں احد ہے۔ واحد کی دو قسمیں ہوتی ہیں، واحد حقیقی، واحد اضافی۔
واحد اضافی میں واحد عددی بھی داخل ہے، عددی کوانٹٹی والا واحد، یہ رومال ایک ہے کوانٹٹی کے اعتبار، مگر اس واحد کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں پیسز ہو سکتے ہیں بہت سے، احد میں پیس نہیں ہو سکتا، اس لیے وہ احد ہے۔ اللہ احد ہے، واحد، اللہ واحد میں بھی احد ہے اور بے شمار، ویسے اپنی ذات میں وہ احد ہے، احد، اسی وجہ سے احد کا ترجمہ ایک نہیں کرتے، یکتا کرتے ہیں، واحد حقیقی ہے وہ، اس میں تجزی نہیں، اس کو توڑ نہیں سکتے، اس میں باز نہیں بنا، اس کا پیس نہیں بنا سکتے، اس میں سے کچھ نکل نہیں سکتا، اسی لیے اللہ کو اولاد نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے لیے اولاد بولنا بہت بڑی گالی ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ اللہ کو جتنی گالیاں دیتی ہے مخلوق، سب سے بڑی گالی اللہ کو بیٹا بولنا ہے، اللہ کو بیٹی بولنا ہے۔ بیٹا بولنا تو اتنی بڑی گالی ہے، فرمایا کہ شتمنی ابن آدم ولم یکن لہ یشتمنی، آدم کا بچہ مجھے گالی دیتا ہے، اسے حق نہیں پہنچتا مجھے گالی دینے کا۔ واما شتمہ ایایا، اور اس کا گالی دینا مجھے یہ ہے کہ فقولہ اتخذ اللہ ولدا، اس کا کہنا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا۔ وسبحانی ان اتخذ صاحبۃ و ولدا، میری ذات پاک ہے اس بات سے کہ میں بیٹا بناؤں یا میری بیوی میں بیوی بناؤں، کیونکہ بیٹا تو جز ہوتا ہے، پارٹ ہوتا ہے، ہمارے سپرم سے بنتا ہے، اولاد جو ہوتی ہے باپ کے سپرم سے بنتی ہے، تو اس کا پارٹ ہے وہ، تو اللہ تعالیٰ ٹوٹ جاتا ہے، اور جو ایسا ہو وہ مخلوق ہوتا ہے، وہ حادث ہوتا ہے، وہ لمیٹڈ ہوتا ہے۔ اللہ پاک انلمیٹڈ ہے، اللہ حادث نہیں ہے، اللہ پیدا نہیں ہوا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے قریب جو فتنے آئیں گے اس میں یہ بھی آئے گا، اور شیطان اس طرح لوگوں کو بہکائے گا کہ جب ہر چیز کو اللہ نے پیدا کیا تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا، یہ سوال اٹھائے گا لوگ۔ جب یہاں پر آ جائے شیطان وسوسہ ڈالنے میں تو کہنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ سے، اور کہو آمنا باللہ، آمنت باللہ، میں اللہ پر ایمان لایا۔ کیونکہ اگر اللہ کو کوئی پیدا کرنے کا کوشچن آنسر ہو سکتا ہو تو وہ اللہ ہی نہیں ہوتا، پھر اللہ کہتے ہیں اس کو جس کو پیدا کیا نہیں جاتا، جس کو پیدا کیا گیا وہ اللہ نہیں ہوتا، اس لیے جس کو پیدا کیا گیا وہ الہ نہیں ہے، چاہے وہ پیغمبر ہو یا کوئی ہو، جس کی خلقت ہوئی اس کے ساتھ الوہیت نہیں لگ سکتی، کیونکہ خالق کے ساتھ ہے الوہیت، معبودیت، سرنڈنگ، عبادت خالق کے ساتھ ہے وہ۔ تو ہم تو میرے دوستوں محتاج ہی محتاج ہیں، اور ہمارے عمل جو ہیں وہ اللہ پاک کی پیدائش ہیں، اللہ پیدا کر کے دیتے ہیں ہم کو، تو اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ صوفیہ کہ اگر آپ نے کلام کو سنا ہوگا، تصوف کی مضامین کبھی کانوں میں پڑے ہوں گے، اس سے آشنا ہوں گے، آپ کو پتا ہوگا آپ کو کہ حرکت ایک ہوتی ہے ہمیشہ، نسبت دو ہوتی ہے، ایک عمل میں دو نسبتیں ہوتی ہیں، خلق فعل اور کسب فعل۔ اللہ پاک خالق ہوتا ہے اس کا، بندہ کاسب ہوتا ہے اس کا، اختیار کرتا ہے، اس خلق کو بندہ لیتا ہے، لینے کی وجہ سے ذمہ داری ہوتی ہے، وہ مرضی سے لیتا ہے۔ سائیکل کا پہیہ، بائسکل کا پہیہ، گاڑی کا پہیہ، کوئی سا بھی، اس میں پھرنے کی استعداد ہے، مگر جب یہ کہ کوئی پھرائے اس کو، جب پہیہ پھرے گا تو اس میں دو نسبتیں رہیں گی، ایک اس کے لینے کی کہ یہ ڈنڈا نہیں پھرتا، وہ پہیہ ہی پھرے گا، ایک لینے کی استعداد ہوتی ہے اس میں، اور ایک اس میں وہ حرکت کرنا پڑتا ہے کسی کو، تب جا کے وہ اس میں وہ حرکت آتی ہے۔ خلق فعل کہتے ہیں فعل کے خلق کرنے کو، اور کسب فعل کہتے ہیں اس کے اختیار کرنے کو۔ اب آپ بولیں گے کہ ہر چیز کی اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خالق ہیں، ہمارے عمل کے بھی خالق ہیں، تو پھر ذمہ داری بندوں پر کیوں آتی ہے؟ یہ بڑے اس مسئلے میں الجھتے ہیں ہمارے ساتھی، اسی وجہ سے اس ٹاپک پہ بہت ڈیپ میں جانے کو منع بھی کیا گیا ہے۔ بس اجمالی ایمان رکھو، جہاں تک آسانی سے جاؤ تو چلے جا سکتے ہو، اور بات اصل میں چل پڑی حالات کی پیدائش پر کہ ہمارے حالات بھی اللہ ہی پیدا کرتے ہیں۔ ایک بزرگ نے ایک بڑی اچھی مثال دی، اس کی میں سنا دیتا ہوں آپ کو تاکہ ذہن میں سہولت ہو جائے آپ کو۔ فرمایا کہ اس راز کو سمجھنے کے لیے کہ یہ ہے کیا سیکریٹ بندوں کے ساتھ کہ ہمارے سب چیزوں کی اللہ ہی کرواتے ہیں ہم سے، تو پھر ہم ذمہ دار کیوں ہیں؟ فرمایا اس کو یوں سمجھو کہ ایک بہت بڑا بادشاہ ہے، اور وہ بہت بڑا پہلوان بھی ہے، اور اس نے اپنے محل میں کسی خاص مصلحت ہے اس کی، ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بادشاہی اٹھا سکتا ہے، کوئی دوسرا نہیں اٹھا سکتا۔ اس نے کہا کہ میں اپنی رعیت کو آزمانا چاہتا ہوں،
جو اس کو اٹھانا چاہے گا تو چونکہ وہ تو نہیں اٹھا سکتا، میں ہاتھ لگا دوں گا. جو اس کو اٹھانا چاہے گا وہ تو نہیں اٹھا سکتا، چونکہ وہ بنا ہی ایسا ہوا ہے کہ وہ میرے علاوہ کوئی نہیں اٹھا سکتا. میں اس کو ہاتھ لگا دوں گا، لیکن میرا آرڈر یہ ہے کہ اس کو کوئی اٹھانا نہیں. جو اٹھائے گا اس کو جوتے ماروں گا. میری مرضی ہے، امتحان کے لیے میں نے بنایا ہے ایسا سیٹ اپ کہ اس کو اٹھانا نہیں. لیکن اگر کوئی اٹھانا چاہے گا تو روکوں گا نہیں میں اس کو، جب تک وہ اٹھا نہیں لے گا اس کو. اور وہ خود چونکہ اٹھا نہیں سکتا تو میں اس کو اٹھا کے دوں گا. جب وہ اٹھانا چاہے گا ہاں میں اس کا ہاتھ لگا دوں گا، وہ اٹھ جائے گا. یہ جو اعمال خیر اور شر ہیں ان کی مثال یہی ہے اصل میں. جب سارے عملوں کے خالق اللہ ہیں تو جب چور چوری کرتا ہے تو اس کے خلق میں بھی اللہ ہی آتے ہیں. اس کو چلنے کی قوت کون دے رہا ہے؟ اس کو سوچنے کی قوت کون دے رہا ہے؟ اس کو ہوشیاری کون دے رہا ہے؟ اس کو بھاگنے کی صلاحیت کون دے رہا ہے؟ چور بیوقوف تو چوری نہیں کر سکتا نا، بہت ہوشیار ہونا پڑتا ہے اس کے ہستے سے. تعلیم یافتہ ہونا تو ضروری ہے لیکن ہوشیاری بہت ضروری ہے، اس کو بہت سمجھداری سے کام لینا پڑتا ہے. وہاں جتنی چیزیں فنکشن کرتی ہیں اس میں سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی خلق کرتے ہیں. جیسے کوئی نماز پڑھنا چاہے تو ہمارے سارے عملوں کے خالق وہی ہوتے ہیں. ہم سجدہ کر نہیں سکتے جب تک وہ کرائے نہیں. ہم رکوع کر نہیں سکتے جب تک وہ رکوع کروائے نہیں. ہم مسجد آ نہیں سکتے جب تک وہ چلوائے نہیں. ہم تسبیح پڑھ نہیں سکتے جب تک وہ پڑھوائے نہیں. اسی لیے نیکی کی نسبت اپنی طرف کرنا صحیح نہیں. اللہ کو یہ بہت ناپسند ہوتا ہے کہ میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا، میں نے یہ کر دیا. میں نے بھائی تو نے کیا کیا بندے خدا کے؟ زمین میری ہے، کھیت میرا ہے، پانی میرا ہے، بیج میرا ہے، ہل میں نے جوتا ہے، پودا میں نے اگایا، آپ کہہ رہا ہے کھیت تیرا ہے. یہ کیا بات ہے؟ ہمیشہ ہر عمل کو اللہ کی طرف منسوب کرنا ہوتا ہے کہ اللہ یہ آپ کی توفیق ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ آپ نے کروا لیا. نماز پڑھوا لی یہ آپ کا احسان ہے، صدقہ کروا لیا یہ آپ کا احسان ہے، مسجد بنوا لی یہ آپ کا احسان ہے، ادارہ بنوا لیا یہ آپ کا احسان ہے، غریبوں کی شادی کروا دی یہ آپ کا احسان ہے، ضرورت مندوں میں کام آنے کا موقع دے دیا یہ آپ کا احسان ہے، مال دے دیا یہ بھی آپ نے دیا، خرچ کروا لیا یہ بھی آپ نے دیا. اللہ ہی کرواتے ہیں. برے عمل میں بھی وہی ہوتا ہے، مگر وہاں ذمہ داری اللہ کی طرف سے یہ ہوتی ہے کہ تم کو یہ نہیں کہا گیا تھا کرنے کو، تمہیں اختیار دیا گیا، لیکن جب تم نے چاہا اس کو تو ہم نے ہیلپ کر دی. برا موقع امتحان کا ہے، امتحان کرنے والے کو ہر چیز کا چانس دیا جاتا ہے. جسے امتحان لینا ہوتا ہے اس کو چانس ہوتا ہے، یہ کرو یا یہ کرو. انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے راستہ بتا دیا ہے انسان کو. شکر والا راستے کا اختیار کرنا ہو شکر والا کرو، اور کفر والا راستہ اختیار کرنا ہو کفر والا کرو. انا اعتدنا للکافرین جہنم. ہاں کافروں کے لیے جہنم ہم نے تیار کر رکھی ہے. چلنے کے لیے چانس دیا ہوا ہے کہ کفر پر چلنا ہو چلو، ہم چلوا بھی دیں گے، ہیلپ کر دیں گے، کیونکہ امتحان ٹیسٹ میں یہی ہوتا ہے. ایک آدمی کے بارے میں پتا چلا کہ یہ چوری کرتا ہے، آپ ٹیسٹ کرنا چاہ رہے ہیں کہ واقعی انہیں چور ہے یا نہیں ہے. جب دیکھو جب گھر میں آتا ہے تو چیز غائب ہو جاتی ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک آدھ چیز وہاں رکھ دیتے ہیں اور اس کو یہ پاسبلٹی دیتے ہیں کہ وہ اٹھائے اس کو. اب آپ خود ہی وہاں کھڑے رہیں گے تو اٹھائے گا وہ تو جب تک آپ رنگے ہاتھوں اس کو پکڑنا چاہ رہے ہیں. اب تو خیر کیمروں کا سسٹم آ گیا اور کیمرہ دیکھے گا تو وہ کیوں اٹھائے گا؟ وہ بھی آپ کو چوری سے رکھنا پڑے گا. پھر تو آپ کرتے ہی ہیں کہ اس کو اٹھانے دیتے ہیں وہاں سے، پھر اس کے بعد پکڑ کے اس کو ہینگ اپ کرتے ہیں. امتحان کی جگہ ہے یہ. اس وجہ سے برائی کرنے کا بھی اللہ پاک نے موقع دیا ہوا ہے بندے کو، اچھائی کرنے کا بھی موقع دیا ہوا ہے. مگر ہیں خالق اللہ ہی، ہمارے بھی خالق، ہمارے حالات کے خالق، ہمارے اعمال کے خالق. ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیضان نعمتوں کا مسلسل بندے پر ہوتا رہتا ہے. ایک سیکنڈ کو بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہوتی، ایک سیکنڈ کو بھی. یہ جیسے لائٹ جل رہی ہے، یہ لائٹ جو جل رہی ہے تو اس میں ہمیشہ نئی لائٹ آ رہی ہے، پرانی لائٹ جا رہی ہے، پرانی آگے جا رہی ہے، نئی پیچھے سے آ رہی ہے. لیکن ہمیں لگتا نہیں ہے کہ پرانی آگے جا رہی ہے، نئی پیچھے سے آ رہی ہے. ہمیں لگتا نہیں، کیونکہ اتنا تسلسل ہے، اتنا کنٹینیو ہے وہ کہ وہ محسوس نہیں ہوتا کہ ایک چیز فنا ہوئی اس میں پھر ایک چیز باقی ہوئی اس میں. لیکن ہمیشہ برابر کرنٹ جلتا رہتا ہے. بل کاہے کو دیتے ہو؟ بل اسی کا تو دیتے ہو کہ بھائی جلی لائٹ اتنی، ورنہ بل ہی نہ آتی. کسی کو ایک مرتبہ بل کے پیسے دے دیے، لائٹ آن کروا لی، قصہ ختم ہو گیا تھا. بل دینے کا مطلب یہ ہے کہ ایک چیز وہاں پہ ختم ہو رہی ہے آہستہ آہستہ. جیسے چراغ کی بتی میں شمع جلتی رہتی ہے لیکن برابر شمع کا ایک حصہ فنا ہوتا رہتا ہے، پیچھے سے دوسرا حصہ آ کے آتا رہتا ہے.
پانی کی دھارا آپ کھول لیں گے تو آپ کو لائن لگے گی پانی کی، ایک حصہ جا رہا ہے دوسرا حصہ آ رہا ہے، لیکن اتنا کنٹینیو ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے لکیر بن گئی پانی کی. پوری کائنات میں ایسے ہی ہے، ہماری زندگی میں بھی ایسے ہی ہے. صوفیہ اس کو تجدد امثال کہتے ہیں. صوفیہ کی اصطلاح میں اس کا نام ہے تجدد امثال. مثل اتنا متجدد ہوتا ہے، ہماری زندگی کی ہر چیز جو ہماری زندگی سے متعلق ہے اس میں یہی چیز ہے میرے دوستوں. اسی لیے بندے کا کام بندگی ہے، عاجزی ہے، تکبر ہم کو نہیں سزاوار ہے. الکبریا اور ردائی، بڑاپن میری چادر ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں یہ میری چادر ہے، الکبریا اور ردائی. اور جو بڑاپن کرنا چاہے گا تو اس کی کمر توڑ دوں گا اور اس کی گردن توڑ دوں گا. کہیں گردن توڑ دوں گا کے الفاظ ہیں اور کہیں کمر توڑ دوں گا کے الفاظ ہیں. تکبر نہیں جمتا. اور تکبر کیا ہے؟ بطر الحق، حق بات کو چھوڑ دینا. پتہ چل گیا کہ دین یہ ہے، حق یہ ہے، اللہ نے یہ کہا ہے، اس کے باوجود نہیں کر رہے ہیں. یہ کبری ہی سے ہوتا ہے. تو جو حالات ہیں میرے دوستو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہیں، اور یہ دو طرح کے ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. صبر والے کے خلاف طبیعت ہوں گے، چاہے وہ اختیاری ہوں چاہے وہ غیر اختیاری ہوں، اور چاہے وہ جان میں ہوں، مال میں ہوں، عزت میں ہوں، بیوی بچوں میں ہوں، بیوی بچوں کے لیے ماں باپ میں ہوں، شوہروں میں ہوں. یہ حالات ہوتے ہیں. اس لیے حال ایسی چیز ہے، حالات ایسے ہیں کہ اس پر کسی کا گلہ نہیں ہو سکتا. عورتیں شوہر کا گلہ نہیں کر سکتی کہ کیا ہے جب دیکھو جب تم ایسے ہی رہتے ہیں، ایسے ہی بنائے ہوئے، کماتے نہیں زیادہ، کیونکہ وہاں تو زیادہ اتنا کمانا ہوتا ہے کہ جتنا بھی کماؤ بس ہی نہیں ہوتا ہوں. نئی نئی چیز دلوانی ہوتی ہے. کتنی نئی چیز دلوائیں گے؟ فرمایا پھر اس سے ناشکری آتی ہے، اور ناشکری سے اللہ پاک ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ شوہر سے ناراض ہے تو مجھ سے کیا راضی ہوگی، اور وہ پھر سزا کا معاملہ اس کے ساتھ ہو جاتا ہے. بعض مرتبہ عورت بڑی فرما بردار، نیک، متقی، انتہائی وفاشار، وفادار ہوتی ہے، اور مرد جو ہے نا بڑا ظالم جابر ہوتا ہے. سیٹ آف الگ الگ ہے، امتحانات ہوتے ہیں. دونوں کے دونوں کپل بالکل ایک ہی آئیڈیا کے ہوں یہ بہت ہی کم ہوتا ہے. کچھ نہ کچھ گڑبڑ تھوڑی رہتی ہے، کیونکہ وہ بھی حالات سے تعلق رکھنے والی چیز ہے. امتحان کا وہ بھی ایک حصہ ہی ہوتا ہے. حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ بڑے بزرگ گزرے ہیں، اور انتہائی لطیف المزاج بزرگوں میں ان کا شمار ہوتا ہے. ان کی حس اتنی تیز تھی، اتنے لطیف تھے وہ کہ ایک مرتبہ شاہجہاں ان کے پاس ملنے کے لیے، شاہجہاں کے دور کے تھے وہ، شاہجہاں ملنے کے لیے آیا تو اس نے کہا حضرت اگر اجازت ہو تو پانی پی لوں. وہ ہیبت بزرگوں کی ایسی ہوتی کہ بادشاہوں کو بھی پیاس لگ جاتی، اللہ والوں کا ایسا رعب ہوتا ہے. کہنے لگے حضرت اجازت ہو تو پانی پی لوں. کہنے لگے ہاں. وہ کونے میں سرائی ہے اس میں سے پی لو. بادشاہ کو کہا. بادشاہ اٹھا، اس نے جا کے سرائی سے کٹورے میں پانی ڈالا، اس کو پیا، پھر رکھ کے آ گیا. جاتے ہوئے کہنے لگا ان کے پاس خادم نہیں ہے، اگر خادم ہوتا تو حضرت خادم سے پلواتے. تو کہنے لگا حضرت، جاتے ہوئے کہنے لگا حضرت اگر آپ خیال نہ فرمائے تو ایک خادم آپ کے لیے بھیج دوں جو آپ کے کام کاج کر لیا کرے گا. حضرت سمجھ گئے کیا بولا. حضرت نے فرمایا کہ وہی بس تم آ گئے، اللہ تمہیں خوش رکھے. خادم بھیجو گے تو وہ بھی تمہارے ہی جیسا ہوگا. اب وہ پریشان. کہنے لگا حضرت میرے جیسے کا کیا مطلب ہے؟ کہا کہ جب پانی پی کے تم نے کٹورا ٹیڑھا رکھا ہے جب سے سر میں درد ہو رہا میرے. بادشاہ کا یہ حال یہ ہے کہ اس نے کٹورا ٹیڑھا رکھ دیا، ان کے سر میں درد ہو گیا. ایک مرید ان کے پاس آتے تھے سال میں 2 مرتبہ. کہنے لگے کہ حضرت میری چاہت ہے کہ خدمت میں بار بار آ جایا کروں اور مجھ سے کچھ کام لے لیجیے آپ. نہیں بھائی تم آتے ہو محبت سے، اللہ آپ کو خوش رکھے، ٹھیک ہے. نہیں حضرت کوئی کام لگائیے، میری طبیعت چاہتی ہے کہ میں زیادہ آ جایا کروں. تو میں کہ بھائی اگر تمہیں بہت خدمت کا شوق ہے تو سال میں 1 مرتبہ آ جایا کرو، 2 مرتبہ تو آ جایا کرو. فرمایا کیوں حضرت کیا بات ہے، کوئی خاص بات؟ فرمایا تم میرے سامنے جب کھاتے ہو تو بڑے بڑے نوالے کھاتے ہو، بد ہضمی مجھے ہوتی ہے. سال میں 2 مرتبہ میں تمہاری وجہ سے مسیل لیتا ہوں. 1 مرتبہ لینا آسان ہے، 2 مرتبہ لینے میں طبیعت میں گرانی ہو جاتی ہے. یہ فرمایا اتنی طبیعت میں ان کی نزاکت تھی، بہت ہی نزاکت والے مشہور ہیں وہ بزرگوں کی لائن میں، وہ مشہور ہیں اس معاملے میں. عجیب حالات تھے ان کے. ان کی بیوی جو ہے نا وہ بڑی تم طراق تھی.
وہ اتنی تیز اور ایسی زبان دراز، اس کا بس BMW جس کو بولتے ہیں نا، BMW کا ترجمہ ہمارے شکاگو والے کرتے بڑے منہ والی سے. ایک ان کے مرید ان کے پاس آئے، کہنے کے حضرت کہاں ہے؟ کہنے کے کیا حضرت پضرت لگایا ہوا ہے، خوب گالیاں دی، یہ بناتے ہیں تم لوگوں نے چڑھایا ہوا ہے، خواہ بگاڑا ہوا ہے ان کو، یہ وہ بیچارہ بہت طبیعت کے اعتبار سے پریشان ہو گیا. کہنے کہ بھائی اتنا بڑا بزرگ آدمی، مقدس نیک صالح متقی سنت کا متبع، اور جناب والا یہ کیسے خاتون ہے، یہ کیا حضرت نے رکھا ہوا ہے اس کو؟ کیا حضرت کو کوئی ملے گا نہیں جو اس کو انہوں نے پالا ہوا ہے؟ تو وہ جا کے جب حضرت سے ملاقات ہوئی تو کہا حضرت میں گھر پہ گیا تھا تو میرا تو دماغ پھر گیا، آپ تو زندگی گزار رہے ہیں. فرمایا کہ میاں ہماری بزرگی اسی پہ ڈیپینڈ رکھی ہوئی ہے. اللہ نے مجھے خواب کے ذریعے سے، الہام کے ذریعے سے بتا دیا ہے کہ اگر تم اس پر صبر کر لو گے تو تمہاری ولایت باقی رہے گی، ورنہ نہیں رہے گی. حالات ہیں، ہر ایک کے ساتھ حالات ہوتے ہیں، اور اللہ چھوٹی چھوٹی بات پہ راضی ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پہ راضی ہوتے ہیں. ایک بزرگ تھے، ان کا انتقال ہوا تو خواب میں ان کو کسی نے دیکھا، اور خواب کے ذریعے سے کچھ بات معلوم ہو جانا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ ہوا کرے گا. یہ ما بقی من النبوہ الا المبشرات، نہیں باقی رہے ہیں نبوت میں سے، نبوت کی باتوں میں سے مگر اچھے خواب، کہ اس کے ذریعے سے بھی اللہ پاک بندوں کو اطلاع دے رہے ہیں. کیونکہ خواب جو ہے نبوت کا ہی ایک حصہ قرار دیا. نبی نہیں ہو جاتا خواب دیکھنے والا، مطلب اس کائنڈ کا علم کے حاصل ہونے کی ایک کائنڈ جو ہوتی ہے اس کا ایک حصہ ہے وہ، اس سے نبی نہیں ہو جاتا کوئی خواب دیکھنے والا. اور خواب سے کوئی مسئلہ ثابت نہیں ہوتا، خواب کوئی شریعت والی چیز نہیں ہوتی، خواب شریعت نہیں ہوتی کوئی کہ اس کی وجہ سے آپ نہیں میں خواب میں یہ دیکھا تھا لہذا ایسے ہی ہوگا، مسئلہ ایسا ہوگا، مسئلہ نہیں بنتا اس سے. مسئلہ تو قرآن و حدیث سے بنتا ہے، لیکن سچا خواب تسلی کا سامان ہوتا ہے اور صحیح بھی ہوتا ہے، بشارت دی جاتی ہے. تو جب وہ بزرگ کا انتقال ہوا تو دوسرے بزرگ نے ان کو خواب میں دیکھا تو ان سے پوچھا کہ اللہ پاک نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا کہ اور تو کچھ چیزیں نہیں پوچھی لیکن ایک بات کا ذکر کر کے خوش ہو گئے اور مجھے بخش دیا. فرمایا وہ کیا تھی؟ فرمایا کہ ہماری اہلیہ جب کھانا پکاتی تھی تو اس میں نمک ڈالنا بھول جاتی تھی، اور میں نے کبھی اس کو نہیں کہا کہ تم یہ کیا کرتی ہو. اللہ نے فرمایا کہ تمہاری یہ ادا ہمیں پسند آ گئی، بس جاؤ بخشتے ہیں، حساب کتاب جان دو، دیکھا جاؤ. والے نیارے ہو گئے، پھیکی کھچڑی کھا کے بخش گئے، پھیکی کھچڑی کھا کر بھی بخشش مل گئی. اعمال میں یہ چیز ہوتی ہے، لیکن جو حالات ہوتے ہیں میرے دوستو، جو شکر والے ہوں یا صبر والے ہوں، ان دونوں سے ہر آدمی کو نمٹنا ہوتا ہے. شکر والے حالات میں کیا چیز ہے، کرنا کیا ہوتا ہے کہ اس میں تکبر سے بچنا اور نعمت کے حق کو پہچاننا کہ اس میں میرا اللہ نے حق رکھا کیا ہے، ذمہ داری کیا رکھی ہوئی ہے اس پر، چاہے وہ اولاد ہو، چاہے وہ مال ہو، چاہے وہ جائیداد ہو، چاہے وہ عزت ہو، اور اللہ نے صحیح سلامت باڈی عطا فرمائی ہے، جسم دیا ہوا ہے وہ ہو، صحت و تندرستی ہے، جوانی ہے، یہ سب نعمتیں ہوتی ہیں. ان میں اللہ کے حق کو پہچاننا اور شکریہ ادا کرنا زبان سے بھی اور دل سے بھی، اور اعتراف کرنا کہ یہ نعمت اللہ کی ہے، اور یہ ڈر رکھنا کہ جس نے دیا ہے وہ چھین بھی سکتا ہے. شکر کے حصے ہیں یہ سب، کیونکہ جو تکبر کرنے والا، خیالہ کرنے والا جو ہوتا ہے وہ ڈرتا نہیں اس بات سے. چوتھے آسمان پہ جس کا دماغ چلے جاتا ہے، کسی سے صحیح وہ بات نہیں کر رہا، 4 پیسے ہاتھ میں آ گئے، کسی سے صحیح مل نہیں رہا ہے، فرعونیت آ گئی ہے طبیعت میں، وہ کیا کرتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ یہ چیز میرے ساتھ جا نہیں سکتی شاید. اللہ پاک تو رات کے ملینئر کو صبح میں کیا کرتے ہیں، فقیر بنا کے اٹھا دیتے ہیں، ان کے پاس کیا ہے، چینجنگ میں کیا مسئلہ ہے. تو ڈرتے رہنا نعمت کے زائل ہو جانے سے، اعتراف کرنا کہ نعمت اللہ کی طرف سے ہے، اس میں جو اللہ کا حق ہے، مال کی لین سے ہے تو مال سے، جان کی لین سے ہے تو جان سے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، صدقات، جو ذمہ داریاں اللہ رب العزت نے لگائی ہیں، دین کے تقاضے پورا کرنا، دین کے لیے محنت کرنا، جد و جہد کرنا، اللہ کے راستے میں پھرنا، مخلوق کو اللہ کی طرف بلانا، مخلوق پر شفقت کرنا، مخلوق کی ضرورتوں میں کام آنا، ان کے مددگار ہونا، بے شمار نعمتوں میں اللہ نے حقوق رکھے ہوئے ہیں، تو ان کو ادا کرنا. اور یہ بھی بہت مشکل امتحان ہوتا ہے.
حضرات صحابہ فرماتے ہیں کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا، جب مصیبتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم نے صبر کر لیا تھا. کھانا نہیں، پہننے کو کپڑا نہیں، رہنے کو مکان نہیں، وطن سے بے وطن ہے، دشمنوں کا خوف ہے، دشمن دھپے مار رہا ہے، تھوک رہا ہے، ٹھوک رہا ہے، باندھ باندھ کے پٹائی ہو رہی ہے. کیونکہ صحابہ کو مکے میں حکم یہ تھا کہ تم ہاتھ نہیں اٹھانا، چاہے تمہارے ساتھ جو بھی ہو جائے. وہاں ہاتھ باندھ رہنے کا حکم تھا. اب وہ پکڑ پکڑ کے پیٹتے تھے. کسی بھی مسلمان کو پکڑ لیا اور پٹائی کر دی، جتنی چاہے کر دی. مکے میں کامن تھی یہ بات. ابو بکر صدیق بھی پٹے ہیں، حضرت سبھی پٹے ہیں، حضرت ابو ذر غفاری پٹے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. کبھی گلے میں پھندا ڈال کے کھینچ دیا گیا، کبھی اونٹ کی اوجڑی آپ پر رکھ دی گئی، کبھی پتھر مارے گئے، کبھی آپ کے منہ پہ تھوکا گیا، کبھی آپ کو زخموں سے چورا چور کر دیا گیا، آپ خون میں نہا گئے. بس خاموش رہو. فرمایا جب مصیبتوں سے اللہ پاک نے ہمیں آزمایا تھا تو ہم نے صبر کر لیا تھا. وہ حضرات صحابہ تھے. وہ حکایات صحابہ جو پڑھائے جاتے ہیں نا، وہ اسی لیے سنائے جاتے ہیں کہ دین پر جمنا تکلیفوں میں، وہ اس کے لیے ہی سبق ہے. وہ ان کا کام، وہ دین سیکھنے کے لیے جمتے نہیں تھے. دین آ گیا تھا ان کے اندر ایسا کہ ان کے دین کو ڈسٹرب نہیں کر سکتا تھا کوئی حال. جان کی پرواہ نہیں تھی، مال کی پرواہ نہیں تھی، عزت کی پرواہ نہیں تھی، اولاد کی پرواہ نہیں تھی، ماں باپ کی پرواہ نہیں تھی، کسی چیز کی پرواہ نہیں تھی. ایسے اللہ کی معرفت انہیں ملی تھی اور اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں ایسے مگن تھے وہ کہ اللہ اور اللہ کے رسول جب مل گیا تو بس ٹوٹ کے محبت کرتے تھے. جیسے سچا پکا عاشق جو مجنون ہو چکا ہو، عشق کے اندر پاگل ہو چکا ہو، نہ اس کو اپنی جان کی پرواہ، نہ عزت کی پرواہ، نہ لوگوں کے تانوں کی پرواہ، نہ لوگوں کے مار کی پرواہ. کسی چیز، ہر چیز قربان اپنے محبوب پہ جو کیفیت ہوتی ہے وہ اللہ رسول کے ساتھ صحابہ کی تھی. اس لیے ان کو کوئی چیز ٹس سے مس نہیں کر سکی. حکایت صحابہ اس لیے پڑھے جاتے ہیں. لوگ سمجھتے ہیں ایمان سکھانے کے لیے پڑھتے چاہو. ایمان سکھانے کے لیے نہیں ہے. ایمان جب ہوتا ہے تو یوں جمتا ہے بندہ، وہ بتانے کے لیے ہے اصل وہ. کیونکہ صحابہ کے پاس تو ایمان کی حقیقت آ چکی تھی. آگے جو چیز تھی وہ مراتب تھے، درجات تھے. جو ایمان لے آتا تھا صحابی وہ کامل ہو جاتا تھا، اسے صاحب معرفت ہو جاتا تھا. اس لیول پہ آ جاتا تھا جو لیول ایمان میں مطلوب ہے ایمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو. اب جب حالات آتے تھے تو ایمان پہ جمے رہتے تھے وہ. صحابہ کہتے ہیں کہ ابتلینا بالضراء فصبرنا، جب مصیبتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو ہم نے صبر کر لیا. وابتلینا بالسراء فصعبت علینا، جب نعمتوں سے ہمیں آزمایا گیا تو امتحان تو ہم نے دے دیا لیکن بڑا مشکل تھا پرچہ. یہ فرمایا. یہ نہیں کہا صحابہ نے کہ ہم نے نہیں دیا امتحان، وہ پرچہ ہم فیل کر گئے، ٹیسٹ میں پاس نہیں ہو سکے. یہ تو نہیں کہا، چونکہ صحابہ نام ہی نہیں تھا. فیل ہونا صحابہ جانتے نہیں تھے. لے لو جو ایگزام لینا ہے لے لو، جو ٹیسٹ کرنا ہے کر لو، جس لائن سے کرنا ہے کر لو. ہم نے آپ کو مان لیا ہے، آپ پہ قربان ہے. اور بشاشت ایمان جس کو بولتے ہیں نا، وہ اسی کیفیت کا نام ہے. حلاوت ایمان اور بشاشت ایمان. جب ایمان اپنی حقیقت کے ساتھ دل میں آتا ہے تو بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے اور بندہ اللہ کے لیے ہر چیز کو گوارا کرتا ہے. اس کو دین سے ہٹاتی نہیں کوئی چیز. لیکن نعمتوں میں جب آزمائش ہوئی تو نعمت غفلت لاتی ہے، نعمت راحت لاتی ہے، نعمت تنعم لاتا ہے. اور اس کی وجہ سے آدمی دنیا سے انجوائے کرنے لگتا ہے. اور دنیا سے انجوائے کرنے کا ٹیسٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ اللہ سے دور کرتا رہتا ہے. یہ مطلب ہے دنیا جو ہے وہ دھوکے کی ٹٹی ہے، دھوکے کا سامان ہے. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور. نہیں ہے دنیا مگر دھوکے کا سامان. کیا دھوکہ دیتی ہے وہ ایسا انوالو کرتی ہے اپنے ساتھ، ایسا بزی بنا دیتی ہے، اپنے اندر بزی کر دیتی ہے کہ جس کام کے لیے دنیا میں بندہ رکھا گیا ہے وہ دھیان میں نہیں رہتا. ہو گیا دھوکہ کھا گیا بندہ. فرمایا وابتلینا بالسراء، جب ہمیں نعمتوں سے آزمایا گیا، فصعبت علینا، تو ہم پر مشکل پڑ گیا. امتحان تو دے دیا ہم نے لیکن بڑی مشکل ہوئی. اس لیے اس زمانے میں اللہ تبارک و تعالی حالات تو لاتے ہیں لیکن زیادہ نعمتیں ہی دیتے ہیں. سہولت ہے ہمارے ساتھ اور اس میں جمنا اللہ تعالیٰ کے دین پر. تھوڑے پیسے بن گئے، مسجد سے دور صبر میں مکان لے لیا. 4 پیسے آ گئے. وہ پیسے والے لوگ یہاں نہیں رہتے، پیسے والے تو ادھر رہتے ہیں، صبر میں رہتے ہیں. مسجد کو آنا ہے، وہاں نماز پڑھ لینے کوئی بات نہیں. ہو گئے مسجد سے دور، 4 پیسے آ گئے، مسجد سے دور ہو گئے. عقل مندی ہے کوئی.
بچوں کا ماحول ختم. عقل مندی ہے کوئی یہ؟ بغیر ماحول کے بچے دیندار رہتے ہیں کہیں؟ بغیر انوائرمنٹ کے، بغیر ماحول کے دین نہیں بچا کرتا، یاد رکھ لیجئے. نالج سے دین نہیں بچا کرتا، صرف نالج سے. نالج دین کا اہم حصہ ہے، ضروری ہے دینی نالج ہونا، لیکن نالج سے نہیں بچا کرتا دین. دین بچتا ہے پریکٹس سے، اور دین بچتا ہے ماحول سے. چلے گئے تو جیسے نعمت آ گئی، انداز نہیں ہے سوچنے کا، انداز بدل جاتا ہے. یہ بھی جائز ہے، یہ بھی جائز ہے. تکثیر مباحات، جو بہت دیندار ہے تو کم از کم وہ یہ کرتا ہے کہ مباح چیزوں میں کثرت سے مشغول ہوتا ہے. اور حضور اور صحابہ فرماتے ہیں کہ جو مباح چیزوں میں کثرت سے مشغول ہوا اس کو شیطان حرام میں داخل کرنے میں بہت اس کو سہولت ہو جاتی، کام زیادہ کرنا نہیں پڑتا اس کو. اس طرح سے سلولی پھسلا دیتا ہے حرام میں وہیں کمن ارتعا حول الحما. ایسا ہو جاتا ہے جیسے کوئی بارڈر کے پاس چل رہا ہو، کوئی جانور بارڈر کے پاس دوسرے کے کھیت کے بالکل منڈیر کے پاس میں اپنا گھاس کھا رہا ہو تو گھاس کھاتے کھاتے کیا کرتا ہے، ادھر بھی منہ مار دیتا ہے. تو نعمتوں کے اندر ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی استقامت کیا ہوتی ہے. نعمت والے حالات میں اچھی جاب چل رہی ہے، شادی اچھی جگہ ہو گئی ہے، عزت اللہ نے دے دی ہے، مکان کی سہولت ہے، سواری کی سہولت ہے، اور یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. ایمان کے ساتھ نعمتیں ہیں، بغیر ایمان کے مصیبت ہے. یہ ایمان ہے، اسلام ہے تو نعمت ہے. یہ ایمان ہے، فرما برداری ہے تو نعمت ہے. یہ اور اگر ایمان نہیں ہے، فرما برداری نہیں ہے، اطاعت نہیں ہے تو یہ مصیبت ہے. اور قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا منافقین کے بارے میں، کفار کے بارے میں کہ فلا تعجبک اموالہم و اولادہم، یہ جو ان کی مالوں میں کثرت ہے، ان کی اولادوں میں کثرت ہے، اس میں آپ تعجب میں نہ پڑیں. انما یرید اللہ لیعذبہم بہا فی الحیات الدنیا. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارادہ یہ ہے کہ ان کو عذاب دے دنیا کی زندگی میں. وتزهق انفسهم وهم کافرون، اور ان کی جان نکلے کفر کے ساتھ میں کہ اتنے بزی ہوں کہ آخرت کی فکر ہی نہ کر سکے، ہمارے تعلق کے بارے میں غور و فکر کا موقع ہی نہیں ملے، اور اسی میں ان کی جان نکل جائے تاکہ سیدھا جہنم میں پہنچا دیے جا سکے. تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے ناراضگی کا پلان رکھتے ہیں، ارادہ ہو جاتا ہے کہ اس سے ناراض رہنا ہی ہے اور اس کو سزا دینا ہے، تو پھر اس کے ساتھ مال کی اتنی کثرت ہو جاتی ہے کہ جتنی زیادہ نافرمانی اتنی زیادہ بہتات مال کی. وہ سزا ہے، وہ عذاب ہے، وہ مصیبت ہے. وہ طاعت کے ساتھ میں نعمتیں جو ہیں وہ نعمت ہے. اللہ کی بندگی کے ساتھ نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، فرائض کی پابندی. علم دین پورا تفصیل سے سیکھا ہوا ہے کہ اصل چیز فرض کیا ہے کیا نہیں. دین کے بارے میں ہمیں کہاں معلوم ہے. دین کے بارے میں اتنی تھوڑی معلومات ہوتی ہے ہمارے پاس کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے میرے دوست. بہت ہی کم معلومات. کتنے حراموں میں ایک بندہ مبتلا ہوتا ہے، اس کو کیا اندازہ ہے سمجھ رہے ہو. سیکھنا اس کو، پھر تربیت لینا اس کے مطابق، پھر مشق کرتے رہنا اس کی، پھر سنت کی اتباع، اور ہر چیز میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا. جب وہ چیز ہوتی ہے تو اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مال و دولت کی کثرت ہوگی وہ نعمت ہے. وہ طاعت کے ساتھ میں اگر خاص طور پر 3 چیزیں کسی کو حاصل ہوں تو اس کو دنیا کی سعادت مل گئی. حدیث شریف میں ہے طاعت کے ساتھ، فرمانبرداری کے ساتھ 3 چیزیں اگر کسی کو مل گئیں تو وہ دنیا کا تو سعادت مند بن گیا. آخرت کی سعادت مندی الگ چیز پر ہے. نیک بیوی اس کو مل جائے، زوجۃ صالحہ. اس واسطے کہ اگر اچھی بیوی جو ہوتی ہے وہ اگر کسی کو میسر آ گئی تو دنیا اس کی جنت ہو جاتی. بڑا خوشگوار وقت گزرتا ہے. اور اچھی کس کو کہتے ہیں؟ بہت بیوٹیفل کو نہیں بولتے اچھی اسلام میں. فالصالحات قانتات. اللہ نے تعریف کر دی ہے تاکہ کسی اور کو تعریف کرنے کا حق نہ رہے کہ اچھی ہوتی کون ہے. فرمایا اچھی بیوی وہ ہے جو مانتی ہے، ماننے والی، اطاعت کرنے والی. قانتات ای مطیعات. اچھی کی تعریف اللہ کے پاس یہ ہے کہ وہ ماننے والی ہو، سرنڈر ہونے والی ہو. شوہر کے لیے ایسی ہو بس جو بولتا ہے اس کے اشارے پہ رہتی، وہ اچھی ہے. اس لیے اسلامی تہذیب میں ڈومینیشن جو ہے وہ مرد کا ہے، یاد رکھ لو. اور مغربی تہذیب میں ڈومینیشن جو ہے وہ عورت کا ہے. اور تہذیب کی قدر جس وقت قوم میں اور امت مسلمہ میں یہ بدلے گی، اس دن سے اس فیملیز کی، اس خاندانوں کی تباہی کی وہ دن شروعات کا دن ہوتا ہے. اپنی حدود میں رہنا ہے،
آخرت کے اعتبار سے برابر ہے سب. عجیب بات ہے. سبحان اللہ کا جو ثواب عورت کو وہی ثواب مرد کو, جو مرد کو وہی عورت کو. نماز پڑھنے کا جو ثواب مرد کو وہی عورت کو, قرآن کی تلاوت کا جو ثواب مرد کو وہی عورت کو, روزہ رکھنے کا جو ثواب مرد کو وہی عورت کو, دین کی محنت کا جو ثواب مرد کو وہی عورت کو. درجات آخرت میں اللہ کی ولایت حاصل کرنے میں, اللہ کی نزدیکی میں بالکل اوپن ہے ڈور, اور برابر ہے. تم آگے بڑھنا چاہو تم آگے بڑھ جاؤ, وہ بڑھنا چاہیں تو وہ بڑھ جائیں. اور بہت سی خواتین اللہ والی ایسی گزری ہیں کہ مرد جو ہے رش کرتے تھے ان کی زندگیوں پر, پسے پردہ پردے کے پیچھے جا کے ان سے استفادہ کرتے تھے, ان سے سیکھتے تھے, ان سے تربیت لیتے تھے. ایسی ایسی خواتین گزری ہیں اسلام کے اندر ولایت کے اعلیٰ مرتبے پر. اللہ کے محبوب ترین بندیوں میں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ذکر تو قرآن پاک میں ہے. صاحب کرامت تھی, نبی نہیں ہوتی نا عورت, تو کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی. نبوت جو ہے نا مرد کی صفت ہے, ان کا ذکر قرآن پاک میں ہے, ان کی کرامت کا ذکر ہے قرآن پاک میں. اتنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ولیہ تھی. اور فرمایا کہ اللہ نے ایمان والوں کے لیے حضرت مریم کو مثال کے طور پر بیان فرمایا ہے. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا, کیا ہے, اور اس کے بعد ومریم ابنۃ عمران التی, مثال میں بیان فرمایا کہ اللہ پاک بغیر موسم کے ان کو پھل دیتے تھے. کلما دخل علیہ زکریا المحراب وجد عندها رزقا, جب بھی زکریا جو ان کے خالو تھے اور ان کے سرپرست تھے ان کی عبادت کی جگہ پہ جاتے, محراب میں عبادت کرتی تھی, وہ بیت المقدس میں ایک حجرہ ان کے لیے بنا ہوا تھا حضرت مریم کے لیے. وہاں جب جاتے حضرت زکریا علیہ السلام تو وہاں رزق پاتے. قال یا مریم انا لک ھذا, پوچھتے کہ مریم یہ کہاں سے آ گیا تمہارے پاس. قالت هو من عند اللہ, فرماتی ہیں اللہ کے پاس سے آیا ہے. ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب, اللہ پاک رزق عطا فرماتا ہے جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے. بے موسم کا پھل آ رہا ہے. حضرت زکریا نبی ہیں, وقت کے پیغمبر ہیں, لیکن جب یہ کرامت دیکھی حضرت مریم کے ساتھ میں تو ان کو ایک خاص جذبہ آ گیا, وارد آ گیا, موڈ ہو گیا. ہنالک دعا زکریا ربہ رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. فوراً زکریا نے دعا کی کہ پروردگار اگر مریم کو بے موسم کا پھل مل سکتا ہے تو زکریا کو بھی بے موسم کا پھل مل سکتا ہے. بڈھا ہو گیا, اب اولاد کا موسم رہا نہیں اس کے لیے, اور اب تک آپ نے اولاد دی نہیں, اب اس بے موسم کو بھی اولاد دے دیجیے. ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ھب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکہ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. فرشتوں نے پکارا, وہ بھی نماز پڑھ رہے تھے, کہ اللہ پاک آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے, ہم تم کو بھی ایک بے موسم کا پھل دے دیتے ہیں. وہ ہے اس کا نظام. تو عورتیں جو ہیں وہ دین کے اعتبار سے تو ایسی ہیں, لیکن دنیاوی اعتبار سے الصالحات قانتات, اچھی عورتیں وہ ہیں جو قانتات ہیں. ایک ہے زوجۃ صالحہ, اور جیسے زوجہ صالحہ مرد کے لیے دنیا کی سعادت کی بات ہے, ایسے زوجہ صالح عورت کے لیے دنیا کی سعادت کی بات ہے. صالح شوہر مل جانا. عورتوں میں تو بہت سی صالح ہوتی ہیں, صالحہ ہوتی ہیں, وفادار, فرما بردار, وفا شعار, لیکن مردوں میں یہ تعداد کم ہے عورتوں کے مقابلے میں. کیا اللہ نے مرد بنایا کہ بس وہی چوتھے آسمان کے دماغ ہے, میں مرد ہوں, میں میاں ہوں, میں جو چاہے کر سکتا. بھائی تم جو چاہے کیسے کر سکتے ہو؟ ہر میاں بیوی کا کیس کل قیامت میں اللہ پاک ڈائریکٹ ڈیل کرنے والے ہیں کہ میری مخلوق چھوٹی تھی تم سے مرتبے میں اور تمہارے ماتحت تھی, تو اس کا مطلب تو یہ نہیں جیسے یعنی اس پر ظلم و زیادتی تم کرو. ایک ایک چیز کی جو ہے نا دیکھ بھال ہوگی. کتنی عزت دی گئی, کتنا لحاظ کیا گیا, کتنا دل توڑنے سے بچایا گیا, کتنے اخلاق کے ساتھ زندگی گزاری گئی, کتنے صبر و برداشت سے نبھاؤ کیا گیا, کتنے حقوق کی رعایت کی گئی. کسی کے گھر میں 15 سال تک پل کے ماں باپ کو چھوڑ کے ایک دم آپ کے ساتھ ہو جانا کھیل تماشا ہے کوئی؟ معمولی بات سمجھ رہے ہیں آپ. کسی کے گھر میں جا کے دیکھیں ایسے تھوڑے دن پتہ چل جائے گا. ایک آدمی اتنی جتن سے پالتا ہے, پوستا ہے, لاڑوں سے پڑھاتا ہے, لکھاتا ہے اور آرام دیتا ہے اس کو, اور پھر اس کے بعد میں جو ہے جیسے وہ بڑی ہو گئی تو ایک کے ہاتھ میں اس کو باندھ دیا جاتا ہے. وہ بیچاری ایک نئے ماحول میں پہنچا دی جاتی ہے. کبھی اس کے ساتھ میں وہاں رہنا نہیں ہوا, دیکھنا نہیں ہوا, بھالنا نہیں ہوا. اب اس کے دوست نہیں ہیں. اب دوست میاں کے جو دوست ہیں وہی اس کے دوست ہیں, میاں کے جو دشمن ہیں وہ اس کے دشمن ہیں. اپنی جان پہچان پوری ختم, ٹوٹلی آپ پر ڈیپینڈ ہو گئی. تو اللہ پاک چھوڑ دیں گے سمجھ رہے ہیں؟ نہیں, ابھی نے تو میرے قابو میں آ گئی اور کوئی دیکھتا بھی نہیں, اور یہ بہت منہ مری ہے, بولتی بھی نہیں کسی کو, میں جو چاہے ظلم و زیادتی کروں.
اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں سب سے قریب میرے نزدیک وہ ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھے اخلاق والا ہوگا. باہر والوں کے ساتھ آپ کیسے ہیں اس پر آپ کو کوئی خاص انعام ملنے والا نہیں، جبکہ ہم اسی پر انعام لیتے رہتے. خالی ہم باہر والے باہر میں بڑے دوستوں میں بڑے اچھے ہیں، گھر والوں کے ساتھ زندگی کیسی ہے. تو ایک سعادت کی علامتوں میں سے ایک یہ ہے کہ نیک بیوی ہو، اور دوسرے کشادہ مکان. حدیث میں ہے یہ بات بھی، سنا نہیں ہے آپ کو؟ اچھا مکان، آرام دہ مکان ہو جانا. اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہماری ہر بہن اب گھر جاتے شروع ہو جائے. دیکھیں کیا بولے، سنے نہیں سنے، کب تک یہ سڑے اپارٹمنٹ میں کتنے دنوں سے بول رہے ہو، سمجھ میں نہیں آ رہا، اب تو بھی سمجھ میں آیا نہیں آیا، ایسی باتیں چلتے پھرو. اللہ نے اگر دیا ہے، اللہ دنیاوی سعادت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ پاک نے یہ سہولت عطا فرمائی ہے تو ضرور اس کا ٹھیک ہے آپ حاصل کر لیں. اللہ پاک نے، چونکہ وقت گزرتا ہے بہت زیادہ، اسی وجہ سے ہم نے اپنے بڑوں کو یہی دیکھا ہے کہ جب کبھی مکان میں کچن بناتے ہیں تو وہ بہت کشادہ، بہت اچھا بناتے ہیں. ہمارے خاندان میں بھی میں نے کہا بھائی ایسا کیوں؟ کہنے کہ بھائی زیادہ ٹائم تو یہیں گزرتا ہے خواتین کا بیچاریوں کا، تو اگر یہاں کمفرٹیبل نہیں رہے گا، ان کو کنوینئنس نہیں رہے گا تو اور کہاں رہے. تو چونکہ آدمی کو زندگی گزارنی ہوتی ہے تو اگر کشادہ مکان اس کو مل گیا، مہمان آ گئے تو کوئی پرابلم نہیں، چھوٹی موٹی تقریب ہوگی تو کوئی مسئلہ نہیں، بچے ہیں زیادہ کھیل کود کے تو کوئی مسئلہ نہیں، بچے شور کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں، ان کو ایک دوسرے کمرے میں ڈال دیا، اپنا پکارو جتنا پکارنا ہے، ہمیں ڈسٹرب نہیں کرتے. تو ایک اوقات جو گزرتے ہیں بہت آرام سے اسموتھلی گزرتے ہیں، اس لیے اس کو سعادت کی علامتوں میں سے شمار فرمایا. اور تیسری سے فرمایا کہ آرام دہ سواری، آرام دہ سواری، کشادہ مکان، نیک بیوی، یہ دنیا کی سعادت ہے اگر اللہ پاک اپنے کرم سے کسی کو دے دے حلال طریقے پر اور نیکی فرما برداری کے ساتھ، نیکی اور صلاح کے ساتھ اگر کسی کو یہ چیز مل جائے. تو نعمتوں کے اندر طاعت اگر ہو، فرما برداری اگر ہو، تو اس میں اس کے حق کو پہچانا جا رہا ہو، تو نعمت والے حالات میں امتحان دینا یہ ہوتا ہے. یہی امتحان ہے کہ اللہ کے حکم پر جمع رہے اس میں بندہ، کوئی حکم توڑے نہیں اللہ کا دولت کی وجہ سے، کوئی حکم توڑے نہیں پیسوں کی وجہ سے. میرے پاس بہت پیسہ ہے، میں تو ایسی شادی کروں گا، کسی کے باپ کا تھوڑی میں کھا رہا ہوں. کوئی مولانا صاحب سمجھانے کو آئے تو بولے بھائی تمہارے پاس پیسے نہیں ہے اس واسطے تم ایسے ہی بولیں گے نا. ارے مولانا لوگ جب بات کرتے ہیں کہ بھائی سادہ شادی کرو، رسومات سے بچو، فضول خرچی مت کرو، تو بعض لوگ تو خاموش ہو جاتے ہیں ادب میں. بعض لوگ بولتے ہیں ہے نہیں اس کے پاس، اس واسطے بولتا ہے، اس کے پاس 4 پیسے رہتے تو جب معلوم ہوتا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ضرورت سے زیادہ مال اپنے آخرت بنانے کے لیے دیا ہے، اپنے لیے ضرورت ہے، اور جو اس کے علاوہ ہے وہ دیا ہی گیا آخرت بنانے کے لیے. اگر تم نہیں بناؤ گے تو بھی چھوڑ کے ہی جانا ہے، اگر تم نہیں بناؤ گے تو بھی چھوڑ کے ہی جانا ہے. وہ کسی اور کا ہو جائے گا، قبر میں تمہارے ساتھ دفن بھی نہیں ہوگا. حضور نے فرمایا کہ جو آدمی اپنے لیے استعمال کر لیا اور آخرت کے لیے بھیج دیا وہی اس کا ہے، باقی تو دوسروں کا ہے جس کی یہ چوکیداری کر رہا ہے، واچ مین ہوتا ہے. حقوق کو پہچاننا اس میں. اور جو مصیبت والے حالات ہوتے ہیں میرے دوستو، تکلیف والے حالات، صحت اچھی نہیں رہتی، بیماری ہے، گھر میں ہمیشہ سرپٹول رہتی ہے، ماں باپ اولاد جو ہے نا وہ خراب نکل گئی، اس کا دکھ میرے دوستو بہت سخت ہوتا ہے. اس لیے ہمارے جتنے نوجوان ہیں ان کو اس کو ریئلائز کرنا ہوتا ہے کہ ماں باپ کیا چیز ہیں. بڑی عظمت اور بڑا احترام دیا گیا ان کا اسلام میں، اور ان کو تکلیف پہنچانے سے گریز کرنے کا حکم دیا گیا کہ کسی طرح ان کو تکلیف نہ پہنچے. ماں خوش ہو جائے، باپ خوش رہے. ناراضگی کا اظہار کرنا، آنکھیں نکال کے زیادہ گھور کے دیکھنا جس سے ان کو یہ فیل ہو کہ بچہ مجھ پر ناراض ہو رہا، یہ حرام ہے، ناجائز ہے. سینہ تان کے ان کے سامنے کھڑنا، کیا بول رہے تھے جب سے؟ حرام ہے یہ. وخفض لهما جناح الذل، اپنے سینے کو دبا کے رکھو، دونوں پہلوؤں کو ذرا جھکا دو. یہ نہیں ہے کہ تم جوان ہیں وہ بوڑھے ہو گئے تو تم بڑے ہو گئے، نہیں، بڑے نہیں ہوتے ہم. ماں باپ کے ساتھ بہت سلوک کرنا ہوتا ہے. تو کبھی اولاد کی طرف سے بڑا تکلیف پہنچ جاتی ہے، اور اولاد کی طرف سے تکلیف پہنچنے میں ایک بات میں بتا دوں آپ کو کہ اگر ہم سبب بنے ہیں ان کے بگڑنے کا، تب تو جتنی برائیاں وہ کر رہی ہیں اس میں ہم بھی برابر کے گنہگار ہوتے ہیں. ہم نے ٹیک کیئر نہیں کیا، ہم بچاتے نہیں رہے گناہ سے،
ہم نے ان کو ایسی جگہ بھیج دیا اپنے ارادے سے، اپنے طور پر ڈیسیجن لے کے کہ جہاں پہ وہ خراب ہونے کا ماحول تھا. پبلک اسکول میں بھیج دیا، عام جنرل اسکولوں میں بھیج دیا، عام بچوں میں کھیلنے کا موقع دے دیا، کسی کو بھی فرینڈ بنانے کا موقع دے دیا، نیبرہڈ میں جو بھی ہے اس کے ساتھ چھوڑ دیا. اب بچہ بگڑ گیا. تو آپ کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ اچھا ہوگا بچہ؟ یہ دنیا کوئی ریت کا محل ہے؟ وہ تو خراب اگر نہ ہو تو ہے شکایت. اس موقف میں، اس کنڈیشن میں اگر اولاد خراب نہ نکلے، بدتمیز نہ نکلے، بےہودہ نہ نکلے، چیٹنگ کرنے والی نہ نکلے، دوستیاں کرنے والی نہ نکلے، عاشقی کر کے بھاگنے والی نہ نکلے، تو تعجب کی بات ہے ایسے حالات میں. آپ نے کتنا کیئرفل رہے اس معاملے میں؟ پہنانے میں، پھرانے میں، کھلانے میں، پلانے میں. ہم سمجھتے ہیں کہ بچے ہیں نا، پنا دو جو چاہے پلا سکتے ہیں. بچیوں کو بچوں کا لباس، یعنی مردانہ لباس پہنا دیتے ہیں. اور آپ کو نہیں پتا ہے کہ جو بچیوں کو غلط لباس پہناتے ہیں تو گناہ کس کو ہوتا ہے؟ ماں باپ کو ہوتا ہے. اور حدیث میں کیا آیا ہے کہ جو مرد عورت کا لباس پہنے یا جو عورت مرد کا لباس پہنے اس پر خدا کی لعنت اور پھٹکار ہوتی ہے. اب بچے پر تو پھٹکار نہیں آئے گی، وہ غیر مکلف ہے، وہ پھٹکار ماں باپ پہ آ جائے گی. اور آئی بچے کے راستے سے تو یہ بچہ کل کے دن پھٹکار کا سبب نہیں بنے گا. سمجھ رہے ہیں آپ کو؟ تو اگر ہماری طرف سے بچپن کے اندر ان کو پہنانے میں، لباس میں، کھان کھلانے پلانے میں، دوستوں کے فراہم کرنے میں، دوستوں کے وقت گزارنے پر ان کی نگرانی کرنے میں، ان کی تعلیم میں کہ تعلیم کہاں ان کی ہو رہی ہے، کیا انتظام آپ کر سکتے ہیں، کیسے ان کو ہمارے پاس فکر تو ہوتی ہے لیکن پتہ ہے کیسی فکر ہوتی ہے. پورا ویک ڈیز تو ان کو چھوڑ دیتے، بالکل جو چاہے کر لو. ویکینڈ میں جو ہے نا 1.5 گھنٹے کا پروگرام ہوتا ہمارے سینٹر میں، یہاں جو ہمارے قریب کا سینٹر، وہاں لا کے چھوڑ دیتے. موسیٰ اس کو ناظرہ وظرہ پڑھا دو. اور اس نے قرآن پاک یوں کر کے آہستہ آہستہ ختم کر لیا تو ایک بڑی پارٹی کر دی آمین کی، اور ہو گیا گریجویشن کہ اب یہ دینیات سے بھی ہو گیا کام. ہم تو دنیا اور آخرت دونوں کی فکر رکھتے ہیں بچوں کی. آپ اتنا ہی ٹائم انگلش عصری تعلیم کو کیوں نہیں دیے بھائی 1.5 گھنٹے کا ہفتے میں؟ دنیا آخرت کی فکر برابر تھی نا آپ کو. آپ سمجھے اس میں دین آ جاتا. دین نہیں آتا اتنے میں، اور کچھ بہت کرنا پڑتا ہے مجھے آپ کو. وہ ایک نالج ملتی ہے اس سے، مگر وہ اتنا چھوٹا حصہ ہے کہ وہ ناکافی ہے. نافع ضرور ہے، وہ نفع ضرور ہے اس میں، لیکن کافی نہیں ہوتی وہ چیز. بس نہیں ہے، آپ حق سے سبکدوش نہیں ہو سکتے، مسئولیت سے سبکدوش، ذمہ داری سے سبکدوش نہیں ہو سکتے. اس کی اور بھی ہے اس کے ساتھ. تو اگر اولاد کو ہم نے اپنے طور پر پوری طرح کے حقوق ادا کیے، ان کے بچوں کی تربیت کے بارے میں، تعلیم کے بارے میں، سب چیزوں میں پوری رعایت کی تھی، پھر بچے بڑے ہو کے خراب ہوئے تو ذمہ دار ماں باپ نہیں ہوتے، گنہگار وہ نہیں ہوتے. ان کے عمل کا وہ خود ذمہ دار ہوتے ہیں کہ اس نے اپنے آپ کو بگاڑ لیا. لیکن اگر بچے ہماری طرف سے بھی کوئی نہیں ہو سکا ان کے ساتھ انتظام، اس کی وجہ سے بگڑے ہیں، تو ہم برابر جتنے گناہ وہ کر رہے ہیں ہم بھی سب گناہوں میں شریک ہوتے رہتے ہیں. پھر یہ بات ضمناً عرض کر دی میں بتانا چاہتا تھا کہ جو حالات آتے ہیں خلاف طبیعت، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی جاب کی طرف سے، کبھی مال کی طرف سے، کاروبار کی طرف سے، عزت کی طرف سے، خاندان والوں کی طرف سے، صحت کی طرف سے، مقدمات کی طرف سے، آسمانی سلطانی ہو جاتی ہے. کبھی غیر اختیاری جو آسمانی وباؤں میں، مصیبتوں میں، پریشانیوں میں آدمی آ جاتا ہے، حالات ہو جاتے ہیں، طوفان آ جاتے ہیں، سیلاب آ جاتے ہیں. اللہ سب کی حفاظت فرمائے. یہ جو حالات ہوتے ہیں، ان حالات میں بھی بندے سے کیا چاہا جاتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ بندے سے یہ چاہا جاتا ہے کہ ہمارا حق ہے تمہارے اوپر تصرف کرنے کا، ہم جو چاہیں کریں، تم ہم سے راضی رہنا. یہ سب سے پہلا حق ہے. اللہ سے شکایت نہیں کرنا، دعا کرنا، یا اللہ میں کمزور ہوں، برداشت نہیں کر سکتا، مجھے یہ مصیبت دور کر دیجیے. لیکن یہ کہ آپ راضی نہ ہوں، شکایت کریں اللہ سے، میں ہی ملا تھا تمہارے کو، ہمارے ساتھ ہی ہے یہ سارا. وہ دیکھو دوسروں کو اتنا دیے، ایسا کرے، کیسا مزے کر رہے ہیں وہ لوگ. مزے کر رہے ہیں، جا کے اسے ذرا پوچھو انہیں کتنے مزے کر رہا ہے. جو مزے کر رہا ہے اس سے پوچھو تو پتا چلے انہیں کیا کر رہا ہے. ظاہر ہے مزے کا، باطن ان کا مسلمان سے بہت زیادہ پریشان کن ہوتا ہے، بہت پریشان کن ہوتا ہے. خودکشی کے واقعات کس میں زیادہ ہوتے ہیں؟ مسلمانوں میں زیادہ ہوتے ہیں؟ نہیں ہوتے. نیند کی گولیاں مسلمان زیادہ خریدتا کہ غیر مسلم زیادہ خریدتا؟ دیکھ لو آپ جا کے. اور جس کے پاس جتنی دولت ہے انہیں اتنے پرابلمس کے اندر ہوتا ہے. ایک تو سب سے پہلی بات ہوتی ہے کہ حال پر اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا. کیوں؟
ہم اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے مملوک ہیں. اللہ ہمارے مالک ہیں، وہ ہمارے خالق ہیں. جو مالک ہوتا ہے نا وہ اپنے مملوک میں جو چاہے تصرف کر سکتا ہے. آپ ایک پلاٹ خرید لیتے ہیں زمین کا، آپ مالک ہو گئے خرید کے. اللہ نے اس کو بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے تم مالک ہو گئے. حقیقی بنائے تو نہیں ہم وہ پلاٹ، زمین ہم نے کریٹ نہیں کی ہے، بنائی نہیں ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تبادلہ کر لیا تم نے، پیسہ دے کے تمہاری ہوگی، ہم مالک مان لیتے ہیں تم کو کہ تم مالک ہو. یہ صرف یہ ملکیت مجازی ہے، حالانکہ حقیقی نہیں ہوتی ہے. یہ مجازی ملکیت ہے، اس میں اللہ نے یہ تصرف کا ہمیں حق دیا ہے کہ آپ جہاں چاہے ڈائننگ ہال بناؤ، جہاں چاہے باتھ روم بناؤ، جہاں چاہے بیڈ روم بناؤ، جہاں چاہے لیونگ روم بناؤ، جو چاہے کر لو آپ، مرضی آپ. کبھی زمین نے شکایت کی کہ صاحب میں ملی تھی آپ کو باتھ روم بنانے؟ اس پیس نے کبھی شکایت کی؟ اس کو حق نہیں پہنچتا شکایت کا. لکڑی خرید کے لاتے ہیں آپ، اس میں تصرف کرتے ہیں، کہاں کہاں لگا دیں آپ؟ فلور پہ لگا دیں، کہیں بھی لگا دیں، ونڈوز میں لگا دیں، کھڑکیوں میں لگا دیں، کس جگہ کی کھڑکیوں پہ لگا رہے ہیں، کہاں ان کو تصرف. ہم مالک ہیں اس کے. یہی تو ہے اللہ پاک نے جو ہمیں عظمت عطا فرمائی ہے کہ ہمیں لکڑی بنا کے، لکڑی کو انسان بنا کے ہمیں اس کے حوالے نہیں کیا کہ کاٹ اس کو، جدھر چاہے ادھر آرے دیتی، جو چاہے کرنا ہے کر لیں. یہ انسان کو اشرف ہونے کا شرف حاصل ہے کہ ہمیں مقتدا بنایا گیا، ہمیں مطاع بنایا گیا، ہمیں مالک بنایا گیا، ہمیں مختار بنایا گیا اس معاملے میں. تو جیسے ملکیت میں ہم تصرف کرتے ہیں اپنی، اس کو حق نہیں پہنچتا، ایسے اللہ ہمارے مالک ہیں تو ان کو حق ہے. میں امتحان لینے میں مختار ہوں کہ میں ایسا لوں، ایسا ٹیسٹ کر کے دیکھوں، ویسا ٹیسٹ کر کے دیکھوں. تو سب سے پہلا یہ اللہ کے حقوق میں سے، جیسے توحید اللہ کا حق ہے، رضا بالقدر یہ اللہ کا حق ہے، تقدیر پر راضی رہنا، یعنی شکایت نہیں ہونا. تکلیف سے رونا آتا ہے، رونا یہ رضا کے خلاف نہیں ہے. جیسے آپریشن آپ خود کروا رہے ہیں پیسے دے کے، درد ہو رہا تو رو بھی رہے ہیں آپ، تو رو بھی رہے ہیں آپ، خوش بھی ہیں آپ، تبھی تو فیس دے بھی رہے ہیں آپ، پھر بعد میں تھینک یو بھی کر ہی رہے ہیں آپ، پھر مٹھائی کا ڈبہ بھی پہنچا ہی رہے ہیں آپ، اگر جان پہچان کا قریب کا ڈاکٹر ہے تو رضا راضی بھی ہیں، رونا بھی آ رہا، چلا بھی رہے ہیں، ہاں ہو بھی کر رہے ہیں. راضی اس کا تعلق دل سے ہے. دل میں شکایت نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ پر، جس کے دل میں شکایت اللہ سے نفرت پیدا کرنے والی چیز ہے. اور جب اللہ سے نفرت ہوتی ہے، آپ کو پتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بندے سے نفرت ہو جاتی ہے. من کرہ لقاء اللہ کرہ اللہ لقاءہ، اور وہ گیا، بندہ بربادی پہ پہنچ جاتا ہے. اس لیے سب سے پہلا حق اللہ پاک کا رضا بالقدر ہے. جب حالات آئیں خلاف طبیعت تو تقدیر پہ راضی رہنا. ظاہر ہے کہ خلاف طبیعت بولتے اس کو جس میں آدمی کو ہرٹ ہوتا، بہت زیادہ بھی ہوتا، بہت کم، میڈیم بھی ہوتا، کم بھی ہوتا ہے. اور اللہ نے فرمایا کہ جو تکلیف تجھے دوں گا دنیا میں امتحان کے طور پر ایمان کے بعد، وہ تیرے گناہوں کا کفارہ بناؤں، گناہ معاف کروں گا. امتحان دے رہا ہوں، مصیبت دے رہا ہوں تجھے، مجھے پتا ہے کہ میں تجھے کتنا دے رہا ہوں، وہ اس کا بدلہ دوں گا، انعام دوں گا، اس کا ثواب دوں گا اس پر. اللہم اجرنی فی مصیبتی. جب کوئی تکلیف پہنچے تو کیا پڑھنا ہے؟ اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلفنی خیرا منہ. یا اللہ اس مصیبت کا ثواب دے دیجئے اور اس سے بہتر بدل عطا فرما دیجئے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ قصہ کیا ہوا تھا. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر حضور سے پہلے ابو سلمہ تھے. وہ دونوں اتنے زیادہ پیار کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے جدائی برداشت نہیں ہو سکتی تھی، لیکن دونوں اسلام قبول کر لیے. ایک بیٹا بھی تھا ان کو. ہجرت کرنے کا جب موقع پیش آیا تو ام سلمہ کے جو لوگ تھے ان لوگوں نے پکڑ لیا ان کو کہ نہیں، ہم تو جانے نہیں دیتے، ہمارے خاندان کی بچی ہے. ابو سلمہ چلے گئے، اور ابو سلمہ کے جو لوگ ہیں ددیال والے، بچے کو لے کے چلے گئے. بچہ ایک طرف ہو گیا، بیوی ایک طرف ہو گئی، شوہر ایک طرف. انتہائی پیار محبت تھی دونوں میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھو، اللہم اجرنی فی مصیبتی، یا اللہ میری مصیبت کا ثواب دے دے، واخلفنی خیرا منہ، اور مجھے اس سے بہتر عطا فرما دے. پھر وہاں ابو سلمہ جا کے ہجرت کرنے کے بعد ملاقات نہیں ہو سکی تھی، انتقال بھی ہو گیا ان کا. پھر یہ دعا پڑھنے کا مسئلہ ان کے سامنے آیا تو خود ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے، فرماتی ہیں کہ جب میں واخلفنی خیرا منہ بول رہی تھی، اس سے مجھے بہتر دیجیے، تو میرا دل یقین نہیں کر رہا تھا کہ میں یہ بولوں، کیونکہ اس سے بہتر بندہ مجھے ملے گا نہیں. اتنا پیار دیا اس نے مجھے، اتنی وفا دی اس نے مجھے، اتنا لحاظ کیا اس نے مجھے، اتنی عزت دی اس نے مجھے کہ میں سوچ نہیں سکتی تھی کہ مجھے اس سے بہتر بھی کوئی مل سکتا ہے.
لیکن حضور نے فرمایا تو حضور کی اتباع میں نے پڑھ لی. جیسے ہی میں ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پیغام آ گیا ہوں. پھر ازواج مطہرات میں سے ہیں وہ تو ملا نہیں ملا وخلفنی خیر من. ابو سلمہ کیا ہے حضور کے سامنے؟ اللہ پاک نے دے دیا. تو اجر ہے اس کے اوپر ہر مصیبت. حتی الشوکۃ تشاکھھا، بڑی مصیبت تو بڑی ہے، اگر کانٹا چبھے گا تو اس پر بھی ایمان والے کو ثواب ملے گا. بخار آئے گا تو اس پر ایمان والوں کو ثواب ملے گا. ایک صحابیہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس کو گزر رہے تھے، وہ بخار سے کانپ رہی تھی. آپ نے فرمایا، وہ بوڑھی بھی تھی عمر کی، فرمایا کہ مالک کی طرح عدیم، تمہیں کیا ہوا، کانپتی کیوں ہے؟ فرمایا کہ حما یا رسول اللہ لا بارک اللہ فیہا. کہنے لگے اللہ کے رسول بخار لگ گیا ہے، اللہ اس کا ستیہ ناش کرے. لا بارک اللہ فیہا کوسنے کا جملہ ہے عرب میں، جیسے ہمارے پاس اردو میں جو ہے نا خدا اس کا ناش کرے، ستیہ ناش کرے، ایسے جملے بولتے ہیں ہم لوگ. لا بارک اللہ فیہا حما یا رسول اللہ، بخار لگ گیا ہے. فرمایا لا تسب الحما. آپ فرمایا کہ بخار کو کوستی ہو؟ بخار کو کوسنے کی چیز ہے، بخار کو نہ کوسو. لا تسب الحما، اس لیے کہ یہ تو تمہارے گناہ ہو رہا ہے، یہ تو تمہارے گناہ ہو رہا ہے. فإنها تنقي الذنوب. فرمایا یہ تمہارے گناہوں کو ایسے نکال دیتا ہے جیسا کہ جب سونے کو اور چاندی کو بھٹی میں ڈالا جاتا ہے تو آگ اس کو میل کو نکال دیتی ہے اس کی، پھر نیکلس بالکل نیا بن کے نکل جاتا ہے، پھر سونا بالکل نیا بن کے آ جاتا ہے پورا میل جانے کے بعد. یہ نہیں ہے کہ بخار میں صرف پسینہ آتا ہے، فزیکلی پسینہ آ رہا ہے، روحانی اعتبار سے گناہ بھی باہر ہے. نعمت ہے ایمان والے کے لیے، کوئی تکلیف پہنچ جائے نعمت ہے. حضور نے فرمایا کہ اگر کسی آنکھوں کو صدمہ پہنچ جائے وہ اس پر صبر کر لے تو فرمایا کہ جنت سے کم اس کا بدلہ نہیں دوں گا. اگر کسی کی آنکھ میں نے لے لی اور اس پر صبر کر لے، جنت سے کم اس کو بدلہ نہیں دوں گا، صبر کر لے، بس ثواب رکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ. تو ثواب پر یقین رکھنا، اس تکلیف پر اللہ پاک ثواب دیں گے، گناہ معاف کر دیں گے، درجات بلند فرما دیں گے. بیماریاں آ جاتی ہیں، ستانے والی بیماری، بعض تکلیف دینے والی بیماری ہوتی ہے، بعض بیماری تکلیف نہیں دیتی مگر ذہنی اذیت دیتی ہے. فوری طور پہ درد نہیں ہو رہا، چبھ رہا نہیں، لیکن ایک ٹینشن رہتا ہے اس کی وجہ سے کہ یہ بیماری لگی ہوئی ہے. جو بڑے بڑے مجاہدوں کے ذریعے سے ثواب اور درجے نہیں ملتے اللہ کے پاس، وہ خالی بیماری سے مل جاتے ہیں. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندے کو اللہ پاک بڑا مرتبہ دینا چاہتے ہیں اور ظاہری طور پر وہ کمانے کے قابل نہیں رہتا تو اس کو اس طرح کے حالات میں لاتے ہیں. وہ اس پر صبر کر لیتا ہے، راضی ہو جاتا ہے میری تقدیر سے، تو وہ مرتبہ اس کو میں دے دیتا ہوں محض اس وجہ سے کہ میں نے اس کو محروم رکھا تھا یا میں نے اس کو یہ تکلیف دی تھی. ختم. اور تیسری چیز میرے دوستوں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ کہ جو خلاف طبیعت حال ہے نا اس میں اللہ پاک کی حکمت ضرور ہوتی ہے. ہر بندے کے ساتھ ضرور حکمت ہے. اللہ پاک فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اور اللہ پاک حکیم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت ضرور ہوگی، چاہے تھوڑی بات ہو چاہے بڑی بات، تھوڑی تکلیف ہو یا بڑی تکلیف ہو، حکمت سے خالی نہیں ہوتا ان کا بھائی. اس لیے مقدر سے جو حالات آتے ہیں ان حالات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کو سوچنا کہ اللہ کی ضرور کوئی حکمت ہوگی، اس سے مصیبت آسان ہو جاتی ہے. کیونکہ میں ایمان والا ہوں، اللہ ایمان والے سے محبت رکھتا ہے اور یہ تکلیف مجھ پر لایا ہے تو اس کو حکمت سے خالی نہیں ہے، وہ حکمت میرے فیور میں ہوگی کیونکہ ایمان والا ہوں میں. بس فوراً جو ہے نا اس پر ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے کوئی کول چیز رکھ دی، ٹھنڈک رکھ دی ہو، طبیعت تسلی میں آ جاتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے اس میں، اور دنیا کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا، بڑے سے بڑا ہو. وہ قصہ آپ نے سنا ہوگا، ہے لطیفے کے طور پر لیکن ہے بڑا دلچسپ. ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک وزیر تھا. وہ کچھ بھی ہو گیا تو وزیر کی عادت یہ بولنے کی تھی کہ اچھا ہی ہوا، اس میں کوئی حکمت ہوگی. کچھ بھی ہو گیا تو یہ بولتا تھا کہ ٹھیک ہے، گلاس پھٹ گیا، ٹھیک ہے کوئی حکمت ہوگی، ٹھوکر لگ گئی، ٹھیک ہے اس میں کوئی حکمت ہوگی. اس کی عادت ہی تھی کہ کوئی حکمت ہوگی اس میں، چلو اچھا ہی ہوا، چلو اچھا ہی ہوا، چلو ٹھیک ہے. وہ اتفاق سے بادشاہ کے پاس بیٹھا ہوا تھا، بادشاہ کچھ کر رہا تھا، اس کی انگلی کٹ گئی. کس کی؟ بادشاہ کی. وہ عادت ہوتی ہے نا بعض لوگوں کو عادت ہو جاتی ہے، وہ ان کا تکیہ کلام بن جاتا ہے. پھر تکیہ کلام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دماغ جو ہے اپنی بات کے تسلسل کو جاری رکھنے کے لیے ریسٹ لیتا ہے کسی ورڈ سے.
جیسے ہمارے تبلیغ والے محترم بزرگوں دوستوں، ان کا جو محترم بزرگوں دوستوں رہتا ہے وہ تکیہ کلام ہوتا ہے. ایک تقریر میں آپ سنیں گے تو 100 سے اوپر جاتا ہے وہ، کیونکہ وہ بیچارے عالم تھوڑی ہیں، تقریر سکے تھوڑی کھڑے ہوئے ہیں. دین کی بات کرنی شروع کی اور بیچارے اتنا ہی کر سکتے تھے. اتنا تو اس کو ریسٹ لینے کا حق بھی ہے بھائی، برا نہیں ماننا چاہیے. ارے یار یہ جب دیکھو محترم بزرگوں دوستوں کرتا رہتا ہے، کرنے دو اس کو، تو تکیہ کلام بن جاتا ہے. بہت بڑا کام ہو رہا ہے میرے دوست تبلیغ کا جو ہے، اور یہ جو عوام کر رہی ہے، چل رہی ہے، پھر رہی ہے، قربانی دے رہی ہے. اس ماحول میں اگر یہ دعوت والا کام ہم سب کرنے لگیں گے تو دیکھو ایک ماحول جنریٹ ہوگا، انوائرمنٹ بنے گا، دین پر چلنا آسان ہوگا. ورنہ ماحول کی سمیت اور زہریلے اثرات کو قابو پانے کے لیے، خاص طور پر یوتھ کے لیے، نوجوان نسلوں کے لیے، جنریشن کے لیے اور کوئی چیز باہر نہیں ہے. ایک اندر کسی جگہ پر آپ آ جائیں، مسجد والے ماحول میں جاؤں تو تھوڑی دیر کے لیے مل جائے گا، لیکن عمومی ماحول میں نہیں ہے. تو وہ چیز آپ کو کہاں ملے گی سوائے تبلیغ کے؟ نہیں ہے اس زمانے میں کہیں. ابھی آپ کے پاس اجتماع آ رہا ہے، پتہ نہیں آپ لوگوں نے کتنی جماعتیں اس مسجد سے بنائی. جتنے ہیں اتنی تو جماعتیں بن جانا چاہیے کم از کم، کہ بھائی تھوڑا بہت ہمارا اللہ کے لیے لگ جائے. بے طلبوں میں تھوڑی دین کی طلب کی بات ہو جائے، بے عظمتوں میں دین کی عظمت کی بات ہو جائے، کچھ اللہ رسول کی بات سننے کی عادت ہو جائے، نمازوں کی پابندی کا رجحان آ جائے، آخرت کی تیاری کا رجحان آ جائے. تو خیر یہ بات میں عرض کرنے لگا کہ وہ حکیم، اس کو وزیر کو عادت تھی، تکیہ کلام تھا اس کا کہ چلو ٹھیک ہے، اچھا ہوا جو کچھ اس میں بات ہوں گی. اور بادشاہ کے سامنے جب بادشاہ کی انگلی کٹی تو بادشاہ کے سامنے اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، اس میں کوئی مسئلہ حکمت و مصلحت ہوگی. اب باتیں ہر ایک کے سامنے کہنے کی نہیں ہوتی نا. بڑے کے سامنے آپ یہ بولیں گے تو یہ تو بے ادبی ہو گئی. اور پہلے کے بادشاہ جو تھے وہ بڑے عجیب و غریب ہوتے تھے. امیر کی اگاڑی، گھوڑے کی پچھاڑی، دونوں برابر ہوتے تھے. جیسے گھوڑا دولتی مارتا ہے نا، وہ امیر کے سامنے بھی کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی. وہ اس کو غصہ آ گیا، کہنے کہ یہ کیا بے ہوگی تم سے ہوئی، ہمارا ہاتھ کٹ گیا اور آپ بولے اچھا ہوا ٹھیک ہے جو ہوا، ڈالو اس کو جیل میں. وہاں تو آرڈر ہی آرڈر تھا، بس اس کو بیچارے کو جیل میں ڈال دیا. جب وزیر کو جیل میں ڈالے تو وہ بھی تو مصیبت تھی. تو جیل میں جاتے جاتے وزیر بولا چلو ٹھیک ہے جو ہوگا دیکھیے، اچھا ہی ہوا جو کچھ ہے، کوئی حکمت ہوگی اس میں اللہ کی. بات آئی گئی ہو گئی. بادشاہ تھا شکار کا شوقین. وہ شکار کے لیے وہ گیا باہر، اپنے ساتھ 2-4 آدمیوں کو لے گیا. تو شکار ایسی چیز ہے کہ منفعت غفلا، جو شکار کرتا ہے غفلت میں پڑ جاتا ہے. خاص طور پر شکار نظر آ جائے پھر تو اس کو دھیان ہی نہیں رہتا کہ کتنی دور نکل گیا، کیا کیا کرنے لگا ہے. وہ ایک ہرن کو اس نے دیکھا، اپنا گھوڑا اس کے پیچھے دوڑا دیا. تو جو مصاحبین تھے وہ پیچھے رہ گئے، بادشاہ گھوڑا سمیت آگے نکل گیا. پھر ایک ایسی جھاڑی آئی کہ گھوڑا نہیں جا سکتا تھا، ہرن اس میں گھس گیا تھا. تو شکار بادشاہ ادھر نکل گیا اکیلا. وہاں جا کے تھک گیا بہت زیادہ، شکار تو ملا نہیں اس کو. وہ لیٹ گیا تھوڑی دیر کے واسطے کہ ریسٹ تو لے لوں تھوڑی دیر. وہ لیٹا ہی تھا کہ ادھر سے شیر آ گیا. اب کیا کرتے، دم ساتھ کے پڑ گیا، ایک دم سانس روک کے. جب قریب آ گیا تو شیر نے جو اس کو سونگا تو اس کی کٹی ہوئی انگلی کو سونگا اس نے. وہ تھی زخمی. اور شیر کی عادت یہ ہے کہ زخمی کو نہیں چھیڑتا، کیونکہ اس کو جو ہے دوسروں کا خوردہ کھانے کی عادت نہیں ہے، خوددار ہوتا ہے وہ. تو اس نے کٹی ہوئی انگلی کو سونگا اور چھوڑ کے نکل گیا. جیسے وہ ادھر گیا تو اس نے سانس لی، تھوڑی اپنی جان بچانے کی کوشش کی. اللہ نے بچا دی، جو بھی صورت ہوئی ہو. بارہ اکیلا تھا، اٹھا، اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، اور پھر فوراً اس کے دماغ میں کلک کر گئی وزیر کی بات. اور کہنے کا دیکھو کہا تھا کہ جو کچھ بھی ہوا ٹھیک ہی ہوا، اس میں کوئی مصلحت ہوگی. کتنی بڑی مصلحت سامنے آئی کہ اگر یہ نہ ہوتا تو وہ تو مجھے کھا چکا ہوتا. بڑا خوش آیا، اپنا گھوڑا واپس لیا جہاں پہ بھی ملا، پھر اپنے لوگوں میں آیا، واپس آ گیا. کہنے کہ بھائی وزیر کو خواہ میں نے جیل میں ڈالا، نکالو اس کو. تو وزیر کو بلوایا اپنے پاس. کہنے کا یہ واقعہ میرے ساتھ ہوا تھا، اور تم نے جو کہا تھا مجھے اس کا راز سمجھ میں آ گیا کہ اللہ نے چھوٹی مصیبت سے کتنی بڑی مصیبت سے مجھے بچا لیا. چھوٹی مصیبت دی اور بڑی مصیبت سے بچا لیا. مگر بائی دا وے مجھے یہ بتاؤ کہ جب میری انگلی کٹی تو تم نے یہ بات کہی تھی، وہ تو مجھ سے سمجھ میں آ گئی، لیکن جب میں نے تم کو جیل میں ڈالا تو تم نے یہ بات کہی تھی، اس میں کیا مصلحت ہوں گی جو تم جیل میں چلے گئے؟ تو کہنے کہ بادشاہ سلامت، یہ تو بہت کامن سی بات ہے کہ اگر میں جیل میں نہیں ہوتا تو آپ کے ساتھ ہوتا، اور دوسرے لوگوں نے تو آپ کا پیچھا چھوڑ دیا، میں نہیں چھوڑ سکتا تھا ورنہ میری گردن نپ جاتی. تو آپ کو تو شیر بو سن کے چھوڑ دیا تھا، وہ میرے کو تھوڑا ہی چھوڑ سکتا تھا. خدا نے مجھے بچایا جیل میں پہنچا کے، خدا نے آپ کو بچایا انگلی کٹا کے. تو بعض مرتبہ چھوٹا موٹا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، بعض مرتبہ کوئی چھوٹی چیز گر جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، بعض مرتبہ پیسے غائب ہو جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں.
بعض مرتبہ چوٹ لگ جاتی ہے، بعض مرتبہ بیماری آ جاتی ہے، بعض مرتبہ کچھ ہوتا ہے۔ میرے دوستو اللہ پاک لامحدود حکمتوں والا ہے اپنے کاموں کے اندر، بے شمار مصلحتیں ہوتی ہیں اس میں۔ اس لیے یہ سوچنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی حکمت اس کے اعمال میں ہے، اس کے امر میں ہے، اس کے حکم میں ہے۔ اور پانچویں چیز اس کے بعد جو اہم ہوتی ہے حالات میں، وہ یہ ہے کہ حال چاہے جیسے ہی ہو اللہ کی بندگی مطلوب ہے۔ حال آیا کہے کے لیے؟ اللہ کی بندگی دیکھنے کے لیے، تو اس میں اللہ کا جو حکم ہے وہ نہ چھوٹے۔ بس نماز ہے، نماز نہیں چھوٹنا ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کی طبیعت اچھی نہیں ہے، حال آ گیا ہے، مسجد نہیں جا سکتے، گھر میں پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے لیٹ کے پڑھو، وضو نہیں کر سکتے تیمم کرو، مگر کرو۔ چاہے کوئی حال آ جائے، اس میں اللہ کا حکم کیا ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اس حکم کو پورا کر دینا وہ ہے حال پر استقامت، اور وہ مطلوب ہے شریعت میں، اس کے مامور ہیں ہم سب، بلکہ ہمارا ٹیسٹ اسپیشلی اسی میں ہوتا ہے، امتحان ہے ہمارا۔ حالات اللہ تعالیٰ جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے کو بھیج کے کیا فرماتے ہیں؟ میں نے اس کو نعمتوں اور مصیبتوں دونوں میں آزمایا ہے۔ جو کامیاب ہو گیا فرماتے ہیں وہ کامیاب ہو گیا، جو ناکام ہوا فرماتے ہیں ناکام ہوا، اور لے آؤ اس کو۔ ناکام کہتے ہیں لے آؤ بھی بتاتا ہوں اس کو، کامیاب ہوتا ہے فرماتے ہیں لے آؤ اس کو ابھی نواز کے دکھاتا ہوں کہ میں نے جو اس کا امتحان لیا تھا تو کیا کچھ اس کو ملنے والا ہے۔ حدیث شریف ہے پوری کہ موت کے وقت کا جو منظر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ اور اس کے پیچھے راز یہ ہے میرے دوستو کہ صبر جو ہے نا یہ ناموافق حالات میں جمنے کا ہی نام ہے، اور صبر ایمان کی صفت ہے، اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، اور شکر جو ہے نا یہ ایمان کی صفت ہے، اور ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے۔ تو ایمان کے درجے جو ہیں وہ صبر اور شکر کے ساتھ ہیں۔ انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، صابرین کو ان کا ثواب بغیر حساب ملنے والا ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ پاک صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، اے آل داؤد شکر کر لو۔ وقلیل من عبادی الشکور، میرے بندوں میں شکر گزار بڑے کم ہوتے ہیں۔ ایمان اپنی صفتوں کے ساتھ ہے، جس درجے کی صفات ہوں گی ایمان کی، وہ ایمان کا معیار مقرر کرنے والی ہیں کہ کس لیول کے یہ ایمان ہے، اور جس لیول کے ایمان کا معیار مقرر ہوگا جنت کے درجات اسی اعتبار سے ملنے والے ہیں۔ تو جب ایمان ہے تو ایمان کی صفت صبر بھی دیکھی جائے گی کہ یہ کوالٹی اس میں ہے کیا نہیں ہے، ایمان ہے تو ایمان کی صفت شکر بھی دیکھی جائے گی کہ یہ کوالٹی اس میں ہے کیا نہیں ہے۔ جب کوئی چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے، بلڈ ٹیسٹ کیا جاتا ہے، کوئی اور چیز ٹیسٹ کی جاتی ہے، مشنری کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، لوہے کو آئرن کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، سونے اور چاندی کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے، ظاہر ہے کہ اس کی بہت سی کوالٹیز دیکھے جاتے ہیں، ہیرے کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے۔ تو جب ایمان کا ٹیسٹ آئے گا تو اس میں صبر والی صفت کو دیکھا جائے گا کہ اس میں صبر، چونکہ ایمان صبر ہے تو پھر ایمان قابل اعتبار ہے وہاں پہ، شکر ہے تو اس میں قابل اعتبار ایمان ہے وہاں پہ، اور یہ جنت کے درجات سے متعلق چیز ہے۔ تو جنت کے درجات اس کے اوپر حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ایمان والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اجتماعی طور پر اور انفرادی طور پر مختلف حالات سے ان کو گزارا جاتا ہے۔ کبھی خوف کا عالم ہے، کبھی بے عزتی کا عالم ہے، کبھی مغلوبیت کا عالم ہے، کبھی مقہوریت کا عالم ہے، مسلمانوں کو نکال رہے ہیں ادھر سے ادھر، کوئی پرسان حال نہیں ہے، مار رہے ہیں، ان کا خون بہا رہے ہیں، ان کے مکان لوٹ لے رہے ہیں، ان کی جائیدادیں لوٹ لے رہے ہیں، ان کے بچوں کو یتیم بنا دے رہے ہیں، عورتوں کو بھی بیوہ بنا دے رہے ہیں، بچوں کو بھی مار ڈال رہے ہیں، عورتوں کو بھی مار ڈال رہے ہیں، ریفیوجیز بنا دے رہے ہیں، اور جناب والا کوئی پرسان حال نہیں ہے، ان کو ہارٹ کیا جا رہا ہے، ان کو جناب والا تھوکا جا رہا ہے، ان کو جملے کسے جا رہے ہیں، ان کو اشارے کیے جا رہے ہیں، ہر قسم کے حالات مسلمانوں پر آتے رہتے ہیں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور کبھی ذاتی زندگی میں حالات آتے ہیں، اور ہم میں سے ہر کوئی کسی نہ کسی حالات سے دو چار رہتا ہے۔ اس کا تعلق امانت اور غربت سے نہیں ہے کہ پیسے والا بہت ہو گیا تو شاید حالات میں نہیں ہے، آپ اس کے اندر جھانکیں گے تو وہ زیادہ حالات میں ملے گا، یہ کچھ سٹا پیسہ ہے اللہ کا۔ فقیر کے پاس حالات ہوتے ہیں، اس کو ایک ہی غم ہوتا ہے کہ میں فقیر ہوں۔ امیر کے پاس حالات ہوتے ہیں، اس کو ایک غم نہیں ہوتا، دسیوں غم ہوتے ہیں کہ اس پیسے کے ساتھ کیا کیا مسائل لگے ہوئے ہیں، اس کو بڑھاؤں کیسا، اس کو بچاؤں کیسا، اس میں ڈالا تھا، اس میں ڈالا تھا، وہاں ڈوب گیا، یہاں ڈوب گیا، روزانہ جو ہے نا وہ کمپیوٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں میچ کر کے کہ کیا ہو رہا ہے، وہ چلے گئے۔ وہ کبھی مسائل ہیں، آنے کا مسئلہ، رہنے کا مسئلہ، حفاظت کا مسئلہ، چوروں سے بچاؤ، ڈاکوؤں سے بچاؤ، خرچہ کیسا کرو، کیسا مت کرو، اس کی نیت خراب ہے، اس کی ایک مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اور اس کے علاوہ دوسرے مسائل اس کے ساتھ اور ہوتے ہیں۔ مسائل تو سب کے ساتھ ہیں،
اس لیے حالات میں جمنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن پاک میں بہت واقعات انبیاء کے اور ان کی امتوں کے اور صحابہ کرام کے جو واقعات پیش آئے وہ سب ہمارے لیے نمونہ اسی بنیاد پر ہیں کہ اللہ نے اسلام کی اور ایمان کی دولت سب سے عظیم نعمت ہمیں دی ہے، اس کو بچا کے لے کے چلے جانا ہے دنیا سے۔ حسن خاتمہ نصیب ہو جائے سب سے بڑی نعمت شمار ہوتی، کیوں کہ ایمان ساتھ نکل چلا گیا، ایمان کے ساتھ ایمان پہ جمے رہنا، اسلام پہ جمے رہنا، کچھ ہو جائے، جان سے زیادہ قیمتی چیز ہے، ماں سے زیادہ قیمتی چیز ہے، عزت سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اولاد سے زیادہ قیمتی چیز ہے، شوہر کے لیے بیوی سے زیادہ قیمتی چیز ہے، بیوی کے لیے شوہر سے زیادہ قیمتی چیز ہے، اولاد کے لیے ماں باپ سے زیادہ قیمتی چیز ہے، ماں باپ کے لیے اولاد سے زیادہ قیمتی چیز ہے، یہ ایمان بچ جائے اور اعمال بچ جائیں، اسلام بچ جائے۔ اعمال کو اسلام سے تعبیر کرتے ہیں، اس کی کوشش ہونی ہوتی ہے، اس کوشش کے لیے پھر کوشش کرنی پڑتی ہے، اس میں حصہ لینا ہوتا ہے، جان سے بھی، مال سے بھی، اوقات سے بھی اپنے کو لگانا پڑتا ہے، ماحول میں جوڑنا پڑتا ہے، انوائرمنٹ بنانا پڑتا ہے، برے دوستوں سے اپنے کو بچانا ہوتا ہے، بری عادتوں سے بچنے کی کوششیں کرنی ہوتی ہیں، تب میرے دوستوں پھر اپنے ایمان کے اور اسلام کے بچنے کی صورتیں اللہ پاک پیدا فرما دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم۔ اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها۔ اللهم جنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وجعلنا شاكرين لنعمتك ومثنين بها قابليها وأتمها علينا۔ اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر ونسألك عزيمة الرشد ونسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك ونسألك لسانا صادقا وقلبا سليما وخلقا مستقيما۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجیے، اے کریم ہماری خطاؤں سے درگزر فرما دیجیے، اے مولا کریم ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، جتنے بھائی بہنیں یا اللہ اس مجمع میں شریک ہیں اپنے کرم سے یا اللہ آپ معاف فرما دیجیے۔ ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، بڑی غلطیوں ہم سے سرزد ہو گئی ہیں، دیروں میں اجالوں میں خلوت میں جلوت میں ہم تو گناہوں میں ڈوب گئے پروردگار، ہم نے بڑا اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے، اے اللہ آپ ہی معاف فرمانے والے ہیں، مغفرت آپ ہی فرما سکتے ہیں، اے اللہ آپ ہم تمام کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے اعزا و اقارب کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے دوستوں کی مغفرت فرما دیجیے، ہمارے پڑوسیوں میں جو مسلمان ہیں ان کی مغفرت فرما دیجیے، یا اللہ پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ پر رحم فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ سے رنج و غم کو دور فرما دیجیے، پوری امت مسلمہ کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، امت مسلمہ کے خوف کو امن سے بدل دیجیے، امت مسلمہ پر ٹوٹنے والے مصائب کے طوفانوں کو اللہ ہٹا دیجیے، اے اللہ ہونے والے مظالم کے سلسلے کو روک دیجیے، کرم کا رحم کا عافیت کا معاملہ فرمائیے، امت مسلمہ کی بے عزتی کو عزت سے بدل دیجیے، اس کی مغلوبیت کو غلبے سے بدل دیجیے، اے اللہ پوری مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، بالخصوص اس بستی کے مسلمانوں پر رحم فرما دیجیے، بالخصوص اس مسجد میں اس وقت موجود جو مسلمان بھائی بہن ان پر رحم فرما دیجیے، ہماری اولادوں پر رحم فرمائیے، اے اللہ ہماری اولادوں کو نیک صالح بنا دیجیے، بری عادتوں بری صحبتوں سے ان کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ بری عادتوں بری صحبتوں سے ان کی حفاظت فرما لیجیے، اے اللہ ان کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، اے کریم آقا ہمیں اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجیے، جن کے ماں باپ حیات ہیں زندہ ہیں ان کی خدمت کر لینے ان کو خوش کر لینے کی توفیق عطا فرما دیجیے، اے مولا کریم ہر میاں بیوی میں پیار محبت پیدا فرما دیجیے، گھروں کے اختلاف کو انتشار کو خلفشار کو دور فرما دیجیے، 4 دن کی زندگی میں یا اللہ خوشی خوشی وقت گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اپنے حقوق کو پہچان کر اس پر قائم رہنے کی توفیق نصیب فرمائیے، اے اللہ ہم انتہائی کمزور ہیں، آزمائش کے قابل نہیں ہیں، اے پروردگار ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں ہر طرح کی آسانی میسر فرما دیجیے، ہمارے حالات کو صحیح فرما دیجیے، پریشانیوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، مصیبتوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، اور جن مصیبتوں میں ہم گرفتار ہیں ان سے نجات مرحمت فرمائیے، جن بیماریوں میں ہم مبتلا ہیں ان سے شفا نصیب فرما دیجیے، قرضوں کے بوجھ سے سبکدوش فرما دیجیے، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار سے لگا دیجیے، جو بے اولاد ہیں انہیں صاحب اولاد بنا دیجیے، جو بے شادی شدہ ہیں عافیت کے ساتھ ان کے جوڑوں کا انتظام فرما دیجیے، اچھی جگہوں پر لڑکوں کی لڑکیوں کے ساتھ اور لڑکیوں کی لڑکوں کے ساتھ شادیاں فرما دیجیے، اے کریم آقا جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما دیجیے، جن کو کم روزی آپ نے عطا فرمائی اپنے فضل سے اس میں زیادتی فرما دیجیے،
جن کو آپ نے خوب مرحمت فرمایا ہے اس میں برکت فرما دیجیے، اور جن کو آپ نے مال عطا فرمایا ہوا ہے ان کو آپ کے مبارک راستے میں خرچ کرنے والا بنا دیجیے۔ اے اللہ ہم تمام کے حالات کو صحیح فرما دیجیے، جو ہم نے مانگا وہ بھی عطا فرما دیجیے، جو مانگنے سے رہ گیا اپنے کرم سے وہ بھی نصیب فرما دیجیے۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما لیجیے۔ وصلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ Assalamu alaikum, brothers. Before you leave, just alhamdulillah, jazakallah, we thank Hazrat for this wonderful talk. Just to mention, inshallah, tomorrow there will be a talk in Bellevue, ICOE. Alhamdulillah, we have many masajid in the center also. But sometimes we forget, the rights of the masjid, what the rights of the masajid are, how to run the masjid, what the masjid should stand for in a community, in a society. So we request all the brothers, to come tomorrow, inshallah, and be part of the program, especially those that are involved in the maintenance and the running of the masjid also. Also at the same time, as you know, Hazrat is the Amir of the Sharia Board of America, and as we Muslims here in the Northwest, we are indebted to such organizations. Because alhamdulillah, for the last 6-7 years, we are taking our directions from there, our directives from there, and our guidance from there with many issues of moon sighting and zabiha and all, fatawas and so forth.